الحمد لله الذي هو خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان بالطين الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج دی یہ تقریب محترم شوکت محمود صاحب اپنے شہزادے کی ولادت کی خوشی اور اس عظیم نعمت کے حصول سے اللہ دے حضور اپنی محبتوں کی خیرات پیش کرنے واسطے منعقد فرمائی ہے. اللہ سونا ہی محفل پاک کو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے. اللہ تعالی یہ بچے کی خوشی سے منعقد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرماوے، نیک صالح بنائے اور اپنے والدین کی اچھی ٹھنڈک بنائے. اولاد کے بارے قرآن و حدیث کی بے شمار احکامات فرمائے. یہ صرف کوئی فطری عمل نہیں کہ بندہ شادی کرے وہ بال پیدا تھی بس شروع ہو جائے. زندگی تو یہ کچھ ہی بندہ دنیا سے آدھے سیکھتا رہے پڑھتا رہے جوان تھی وے بس کما شروع کر دیں محنت مزدوریاں بس پہلے ایک گھر یا کئی گھرانہ ذمہ داریاں موڈا سے بس برڑا تھی وے وقت بے سے موڈا سے لڑی وے اور والی دنیا سے ٹر وے. ہر کوئی میں جیندہ ہوتا جدا کی دنیا پڑی. انسان کی زندگی کے یہ ترے جڑے یعنی سٹیجز ہیں، ترے مرحلے ہیں، قرآن نے انہوں کو بیان فرمائے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یہ ترے سٹیج ترے مرحلے انسان کی زندگی دے. فرمایا پہلے انسان کمزور ہوندے، خلقکم من ضعف، اللہ نے اس کو کمزور پیدا فرمایا. اور یہ فطرت دا انداز ہے اور قدرت دا طریقہ کار ہے. ہر شے دا مڈ کمزوری کولے پیچھے اللہ سونا اس کو طاقت عطا فرمائے. ایو انسان جڑا بہت وڈے وڈے کام کرے لیکن کرے اما دا محتاج ہے تے بابے دا محتاج ہے. کھاون پیون بھی اپنا نہیں کر سکتا. اس کیفیت ہی اللہ سونے نے اور اللہ نے ایسے خدمتگار عطا فرمائے بابے تے اما دی صورت ہی جے اپنے تکلیفاں
اور دکھ سہ کے بھی بال کو تتی ہوا بھی نہیں لگنی. پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو وہ درد دیتا ہے اولاد کا کہ انہوں نے ان کو پرایا نہیں سمجھا بلکہ ان کی تکلیف اور دکھ کو اپنی تکلیف اور دکھ سے ترجیح دی تھی. پوری رات اماں جاگتی رہی ہے لیکن اس نے بال کی نیند خراب نہیں کی. ایک کمزوری ہے لیکن جدہ بندہ کمزور ہے وہ طاقتوں والے رب نے اون ویلے اس کو وہ خدمت گار عطا فرمائے جے بے لوز خدمت کی تھی اپنی اولاد. اور یہ انداز ہے فطرت دا کمزوری کو طاقت سے طاقت کو کمزوری. یہ جڑے درخت کھڑے چ پھر کہ کر دے بوٹے زیادہ نظر آندے پہن کہ یہ جڑے نہیں جمے کہ ویلے معمولی جی کمپل چھوٹی جی زمین کو لکھ دی اور ایک بال بھی اس کو ہاتھ نال چھیک کے بکا چھوڑے تو ختم کیا ہوئے. لیکن ہوں اصل وڈے جنے بھی انہوں کو ڈاؤن واسطے کئی باری سچیسوں اور کئی طریقے اختیار کرسوں پیچھے کبھی سے طاقت ہے قوت ہے وہ میرے کمزوری ہے. لیکن بجائے اس سے کہ کوئی کمزور درخت کو کوئی کمزور کوپل کو اکھاڑ چھوڑے اساں راتی جاگ جاگ کے پانی لا لا کے انہوں کو جوان کی کمزوراں دیاں اللہ تعالیٰ رکھیاں واسطے کئی طاقتاں والے بھیج دیں. ہوں طاقتور تھی گئی ہوں چھاں بن گئی ہے ساری ہوں ساریا ضرورتوں کا حل بن گیا یہ درخت. ایویں انسان کا سٹیج قرآن نے بیان فرمایا پہلے کمزور ول طاقتور اور ول فرمایا طاقت دے بعد وت ایک واری طاقت ختم یہاں تک کہ ذہن دی طاقت اور قوت دی جوانی چاہیے. انسان کئی لوگوں نے فیصلے کرنا ہے لیکن یہ تیجا سٹیج من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. کمزوری اور بڑھیپا فرمایا ول طاقت دے بعد کمزوری اور بڑھیپا. یہ نظام میں قدرت ہے انہیں جلدی پیدا. اور اگر کوئی شخص کاروبار شروع کرے دے یا کوئی بھی کم نواں کرنا چاہتا ہے اگر اللہ سونے دے این طریقے نہ لوگ شروع کرے تھی تو مکیسی تو کم ٹھیک ہوتی. اگر پہلے نہیں آگتی جو میں گڈیاں سے چڑھا بیٹھا ہوں وقت کوئی کاروبار کامیاب نہیں ہونا. اسے رنگ نہ جیونا پوسی جی میں ساری کائنات ساری انہیں جیندی پڑی. یہ سارے واسطے سبق کوئی ادارہ کوئی مدرسہ کھلے دے پہلے نہیں نہ آکھو کہ 200 400 طالب فرق ہونا تھی کوئی بھی نہ لگتی تو تھی سکتے 10 سال تک تو کوئی 4-5 طالب ہو. لیکن پیچھے وہ ادارے اس مقام سے پہنچ گئے کہ جہے مقام کے اتنے بہت بڑے علاقے دیا ضرورت علم دیا پوریا کرنے طور یا جہے بھی مقصد وقت ادارہ کھولا گیا. ایک نظام قدرت ہے پہلے موٹ بنی تھی تو کمزوریاں اس سے نبل طاقت آتی تھی ول کمزوریاں. لہذا انسان کو ذہنی طور سے تیار ہونا چاہیے. طاقتور سے جوان شخص کو بڑھیپے واسطے تیار ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا شباب کا قبل حرمک فرمایا بڑھیپے کو پہلے جوانی کو غنیمت گن گنو والے گھڑیاں نہیں آؤں گی. یہ لمحے گزر ویسے نے روز نہیں ملنے والے. اور فرمایا صحت کا قبل فقمک بیماریاں کو پہلے صحت کو غنیمت کرو کیونکہ جنا بیماری آوے سی ول ہٹیاں تے صحت نہیں ملتی گولیاں تے نپا چھڑے سن کھاکو لیکن گولیاں چھڑے تو دول بیماریاں تے گولیاں دے نال جڑی صحت ہوندی ہے وہ اصلی صحت وانگو صحت نہیں ہوندی. دوائیاں کھاسو تو منہ کوڑے دوائیاں چھڑے تو بیماری عود کراتی. آج کل تو ہر بیماری کا دفعہ وقتی علاج ملتا ہے ہٹیاں تے پکا علاج کوئی کوئی جو بیماری چھوڑو کیونکہ اللہ سونے کا نظام میں کمزوری دے بعد طاقت کو نہیں کمزوری دے بعد کمزوری ہی رہی ہے. دوفوا شیبہ فرمائے ول طاقت نہیں آئی. اور ہر بڑھے کی خواہش ہوتی ہے کہ ول پہلے وہ جوان تھی وجہ نہیں پہلے جوانی اس نے مکاج چھوڑی نا انہوں آندھی ہے تو آندھی ہے ورنہ نہیں آتی. لہٰذا ہوں بیماری دے نال جیون سکھنا پوسی بیماری دے نال گزارا کرنا سکھنا. ان واسطے قرآن و حدیث نے چونکہ انسان واسطے ہی دنیا بنی ہے اور انسانی دنیا کا بہت ضروری گویا مخلوق ہے. اس دنیا سے سب تو اہم انسان ہے اور کہیں غریب دے گھر جمن والا کہیں دیہاتی جمن والا کہیں کونے کھدرے کہیں پہاڑ دے جمن والا ہر شخص بہت اہم ہے اور ہر شخص دی زندگی گویا پوری انسانیت دی زندگی وانگو اہمیت رکھتی. لہذا قرآن و حدیث نے احکامات بیان فرمائے کہ جیسے گھر بال جم پوے ہوں اس نے کیا کرنا ہے بالا. قرآن نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ جو اللہ نے مال عطا فرمائے یہ بھی فتنہ ہے جی اولاد دیتی یہ بھی فتنہ ہے. فتنہ ایسا سرکی والا فتنہ نہیں عربی والا فتنہ ہے. سرکی تو فتنہ رولے کو آدھے لیکن عربی فتنہ آزمائش کو آدھے. دیکھا ہوں بابے کا پتہ لگتی وہ گھر ایسا انسان بھیجے دیکھا انسان کو رومی تے جامی بڑھیں دے یا انسان کو ایسا چور ڈاکو بنا چھوڑے.
تھوڑے واسطے آزمائش ہے اما بابے واسطے کہ اما بابے نے اولاد کو کیڑے رنگ نال پالا پوسے، کیڑے رنگ نال تربیت کی تھی، کیڑے رنگ نال تہذیب کی تھی، انہوں نے کیویں مہذب بنایا اپنے بالا کو۔ بال فتنہ یعنی کہ آزمائش ہے، اولاد اور اموال، پیسہ دولت جیڑی بھی نعمت اللہ سونے کی وہ آزمائش ہے کہ انسان نے اللہ دی دتی اس نعمت کو کیڑے راہ سے خرچ کیتے، کیڑے رنگ نال خرچ کیتے۔ لہذا بالاں دے واسطے جیڑی اساں خوشی منانے کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی نعمت ہے، اور یہ نبیاں دی سنت ہے، 1,24,000 نبیاں دی سنت ہے شادی کرنا۔ اور قرآن کریم فرمائے اسا جتنے انبیاء بھیجے دنیا تے، جتنے انبیاء ہیں وجعلناکم، اللہ اسا نے ان واسطے بنایا ذریہ، اسا اولاد بھی دیتی، ازواج بھی دیتے، ازواج و ذریہ، اسا ازواج یعنی بیویاں بھی ہن، انبیاء دی، انبیاء دے بال بھی ہیں۔ لہذا شادی کرنا ہے صرف فطری عمل نہیں بلکہ 1,24,000 نبیوں دی سنت ہے شادی کرنا، اور شادی کے بعد بچوں کو پیدا کرنا، بچوں کی صحیح تربیت اور انہوں کی پرورش کرنا بہت ضروری کام ہے۔ لہذا اور یہ اتنا ضروری کام ہے کہ اللہ سونے نے کہ ایک نبی کو بھی کنوارا نہیں رکھا۔ 1,24,000 نبیاں چوں ایک کو نبی ہے جو کو حصور آکھا گیا ہے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے یہ کہ انہوں نے نکاح فرمائے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، مفسرین اکرام لکھتے حصور فرمایا گیا عورتوں کو دور راون والے، اور اس کا ایک مفہوم ہے کہ شادی جس نے نہ کی تھی ہوئے، پر میں نے اس نبی کو بھی اللہ نے نکاح کروائے، بس ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی۔ 1,24,000 نبیوں سے یعنی کوئی نبی بھی کنوارا نہیں دیا، تو بہت ضروری کم ہوتی ہے شادی کرنا۔ اور ول شادی کیا صرف ایک میکینیکل عمل ہے کہ شادی کر چھوڑی گال مک گئی ہے؟ نہیں، شادی ایک بہت اہم ترین ذمہ داری ہے جن میں انسان داخل ہو گئے۔ ایک بہت حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اور اپنے حصے دیا ذمہ داریاں تے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو نہیں پتا کہ میں بطور خامن دے میری ذمہ داری کیا ہے، یا بیوی کو نہیں پتا کہ بطور بیوی دے وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، تو وہ کیوں جی سے وہ انگریز ومزیکل وے آف لائف، جی میں دل لگتی ہوئے جی سے کنا رس دے پہن تے کنا مری دے پہن تے کنا لڑ دے پہن کنا ڈنڈا چاہیے کھڑے تے کنا مندے ان تے کنا کچھ تے کنا کچھ، ظاہر ہے ایسا کو پتہ ہی نہیں شریعت نے کیا آکھا ہے، وہ جی میں دل لگتی ہوں جی سنا گھروں بجا جڑے تو کہہ لے بل کنا دل لگتی تو بس منا گنا سو کہہ لے دل لگتی تو گھر بلہا کے اسے حقوق ادا نہ کرے تو یہ ومزیکل ہے، یعنی انسان اپنی صرف خواہش نفس کے مطابق جینا بھی ہے، اس نے اللہ سونے کا آخا نہیں منا۔ اور قرآن کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلامی داخل تھی وہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے پیرے نہ ٹرے، انہ لکم عدو مبین، یہ تھوڑا کھلا دشمن ہے، سجن تھوڑا وہ ہے جڑا سب اللہ دی راہ تے لاوے اور اللہ کا حکم سمجھاوے۔ صحیح واسطے آئی دلی چونکہ الحمدللہ ایک بیٹے دی پیدائش دیتے خوشی دے حوالے نال محفل سجی ہے، لہذا کچھ گالی جن اولاد دے بارے سکو پتہ ہونی چاہیے وہ سمجھنے دی کوشش کرنے ہیں تاکہ ایسا ہوئے جیوں جی اللہ سونے دا حکم ہے۔ اور وقت اللہ سونے دا حکم ہے ایک دعا تعلیم فرمائیے کہ اے اللہ سارے گھر والوں کو ساری آنکھی دی ٹھنڈک بنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ سارے بالوں کو ساری بیویاں کو ساری آنکھی دی ٹھنڈک بنا۔ اکھی دی ٹھنڈک ان کے مراد، اکھی دی ٹھنڈک کو مراد ہے کہ وہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مطیع اور فرمانبردار، حضور دے تابع، حضور دے غلام بنے، اللہ دا آقا منن والے بنے، وہ اکھی دی ٹھنڈک۔ اور قرآن نے رجیات فرمائے قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بھاگ کو بچاؤ، اپنے بالوں کو بھی بھاگ کو بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بھاگ کو بچاؤ، اپنے بالوں کو بھی بھاگ کو بچاؤ۔ کیڑی بھا ہے میرے سونا صحیح، بچے کو چھوٹی جی تکلیف ہوئے پوری رات ماں پیو نہیں سمجھے، بھاں میں اسا ہیرا علی تے بیٹھے، ہیرا علی ویسے نام بھی بڑا سونا ہے، وہ تو قوم دے نال جڑا ہوئے لیکن ہیرے دے نال ہی جڑا ہوئے نہ ہیرا والی جی تے ہیرے ران جو اصل جانا تو وہ ہے جڑا اللہ کے حضور متھا جھکا چھوڑے تو وہ ہیرے۔ حضور نے فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر ایک جنا بھی اللہ کی راہ سے ٹر پوے خیر لک من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اس پاسے تے ایک کو جانا اس پاس جے کو اللہ دی اطاعت اور ان رسول دی غلامی کا شرف حاصل ہوگی ہے،
قرآن حدیث پاک فرمائیں گے وہ ایک جنے کو ایک جنا نہ سمجھے وہ ہیرا ہے، ہیرا ہے تو سدا راندے بھی ہیرا والی دے گے انشاءاللہ اللہ سونا سارا کو ہیرا بناوے اور جڑے بال واسطے سونی محفل سجی اللہ اس کو بھی ہیرا بناوے، سچ مچ علی ہیرا والی بنوائے یہ تو ہیرے وس دو تو ہیرا انسان دی صحیح تربیت یہ ظاہری حسن انسان سمڑدے زندگی گزر رہی سمڑدے فجر لے دھاونے روز فجر لے ول تیل لاونے ول کنگیاں کرنیاں و ستھرے کپڑے پاونے فجر لے گھنٹہ کھانی سے کم تے جنے لینے لالی نہ تو زیادہ ٹائم لگ دے گھنٹہ کھان تے جنا کوئی گنویں تیاریاں دے اتے لیکن اصل حسن یہ نہیں جڑا دنیا دے دی پئی ہے، اصل حسن ہے جڑا دل سونا تھی، دل اگر سونا تھی گیا تو جنا سونا ہے، اگر دل سونا نہیں تھی سکا، اگر اخلاق سونے نہیں تھی سکے، اگر انسان دا معاملات سونے نہیں تھی سکے یہ ظاہری حسن لمحہ گئے لیکن اندر اللہ حسن زندگیاں گزر وینیاں صدیاں گزر وینیاں چنگے جانا کو دنیا نہیں بھولتی، اچھے انسانوں کو دنیا نہیں بھولتی۔ یہ جڑا اندر اللہ حسن ہے کون دیندا ہے؟ بابا دیندا ہے یا اماں دیندی ہے؟ اندر اللہ حسن اگر تربیت صحیح نہیں تھی بال دی، اگر بچپن جڑا اللہ دے رسول دا حکم ہے وہ نماز دا حکم دیو، وہ کدے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو اپنے بالاں کو نماز دا حکم دیو، کتنی عمر ہی فرمایا وہم ابناء 7 سنین، 7 سالوں دے تھیون تو انہاں کو نماز دا حکم دیو، 7 سالوں تھی ونجن تو نماز دا حکم دیو۔ ویسے این لفظ ہوتے بھی سارے جدید دور وچ بہت کچھ سوچا ون سکدے تو تو پرے بیٹھے ہوئے حالے اور عموماً رواج یہ ہوندا بھی 4 سال 5 سال دی عمر وچ بال کو سکول داخل کراوے، لیکن شہراں والے کداں کریں 2.5-3 سال ہی سکول چھوڑا دین بال وہ پلے گروپ تھی گیا اور اس دے بعد نظام چلتا رہ گیا پلے گروپ کو، تو میرا سونا صحیح 7 سال قرآن ادے بال کو حدیث پاک فرمائندی ہے کہ 7 سال تک نماز بھی نہ سکھاؤ، 7 سال کی عمر ہی سکھاؤ نماز، لہذا 7 سالوں کو پہلے بالاں کو کھیلنے کا وقت جمنا چاہیے، وہ جمن نال سکول نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بال کا حق ہے کہ اس کو تفریح دا وقت ملے، بال دا حق ہے کہ وہ کھیلن کودن دا یہ نہیں اس دے کھیل کود گنے، اس دے بعد پوری زندگی وہ ذمہ داریاں دی زندگی، لہذا جیسا 2.5 سالوں کو بال کو سکول چھوڑا ویندے انہاں والدین کو بھی تھوڑی مہربانی کرنی چاہیے، وہ ماواں تے پیو اپنے گلو کڈن واسطے اصل سکول چھوڑا ہے تاکہ 4-5 گھنٹے تو فارغ تھی ون، میں نہیں بچوں کو جرا نماز نہیں فرض، نماز کو ود کے کوئی ضروری کم ہے، پورے اسلام میں سب تو اہم ترین فریضہ نماز، نماز کا بھی قرآن فرماندے 7 سال دی عمر وچ حکم فرماؤ اور وقت 3 سال رعایت دا فرمایا، سختی نہ کرے انہیں محبت نال سکھیندے رہو 3 سال، 10 سال دے بعد کاوڑ کرو، پہلے کاوڑ بھی نہیں کرنی وال ولا کے محبت نال اس کو ترغیب دوا کے اس رنگ نال نماز دے پاسے متوجہ کرنا ہو، لہذا نماز کو زیادہ ضروری کام تو کوئی کو نہیں، یہ واسطے اس کو پہلے ٹھیک ہے 5 سال کی عمر چ، لیکن انہیں بھی نہیں جو کا 2.5-3 سال کے بال کو سکول چھوڑاؤ، وہ بال نہیں وہ کا مشین بن میں لو انہوں واللہ دے کاری صاحب آیا بیٹھے، کاری صاحب دے بعد ٹیوشن لایا بیٹھے، پورا شہران دے وچ بال کو ویر ہی نہیں لگتا، سر تھلے چاؤ، یہ بھی زیادتی ہے، اس بارے سوچنا چاہیے۔ تربیت دا مطلب وہ تربیت ہے جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات عطا فرمائے انہاں دی روشنی دے وچ تربیت، وہ تربیت ہی نہیں جڑا بال کو لوندا وقت بھی کھس گنے اور بال کو لوندی خوشیاں بھی کھس گنے، لیکن ایویں بھی نہیں چھوڑنا ہی کہ دوسرے پاسے والی نرمی ہے کہ بال جو کچھ کرے رہنا وہ پوچھنا ہی نہیں، سکول گیا ہے نہیں گیا بھاویں ونجے نہ ونجے کوئی شاید نہیں پوچھنا نہیں، اس کو او یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین عطا فرمائے، دین دی فہم اور سمجھ اور بطور ایک مسلمان دے جنہیں ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریاں دے بارے بال کو مکمل طور سے آراستہ کرنا علم دی روشنی اور علم دے زیور دے نال کہ والدین دی ذمہ داری اور ایہو فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے کہ اساں اپنی اولاد کی تربیت کیویں کریں۔ میں ایک جامع حدیث پاک کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دا وسیطہ حضور دی اپنے غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، حضرت معاذ بن جبل کو سونے دیا 10 نصیحتیں اور ہر نصیحت ہیرا والی نصیحت، سارے ہیرے جڑے حضور نے عطا فرمائے، ہر نصیحت ہیرا والی نصیحت سونے داخل اور انہاں 10 دے وچ 4 دا تعلق ہے والدین تے اولاد دے باہمی تعلق دے نال، 10 دے وچ 4 دا ہی وقت میں ہوندا انتخاب اور پڑھن دی سعادت حاصل کیا کرنا
چار دا تعلق دہاں دے وچوں اولاد دے نال ہے اور والدین دے نال ہے، باہمی تعلق یا والدین تے یا اولاد، چار اور 6 ہن اس دے علاوہ، اور وہ جی 6 ہن ظاہر ہے انہاں دا تعلق انسانی زندگی دے نال ہی ہے، کوئی باہروں کہندی زندگی دے نال دا تعلق نہیں، وہ سارے ہیرے حضور نے سارے واسطے عطا فرمائے، لہذا وہ حدیث نال اپنا سینہ منور کرے سو اور نال نال اللہ سونے کو دعا منگسوں کہ ساکو اللہ تعالی چنگا پیو بناوے تے چنگا پتر بناوے، اور اگر کوئی بچی ہے تو اللہ اس کو چنگی بچی بناوے تے چنگی اماں بناوے، کیونکہ جہے شخص نے اولاد دی صحیح تربیت کی تے اپنے اماں بابے دا صحیح ادب تے احترام کیتا وہ بندہ دنیا کی کامیاب ہے تے آخرت کی کامیاب ہے۔ جہے شخص نے اس کو ذمہ داری سمجھے، ایک مسلمان دے طور سے اپنا فریضہ سمجھے کہ میں اپنے والدین دا احترام کیویں کرنا ہے، کہ جہے میرے بچے ہی میں انہاں بچوں دے نال حسن سلوک کیویں کرنا ہے، انہاں دی تربیت کیویں کرنی ہے، انہاں دے نال محبت جہی اسلام فرمائے وہ کیسی محبت، یہ دو گالی جے کو سمجھ آ گئی ہیں تو اس رنگ نال زندگی گزاری تو دنیا کی کامیاب ہے آخرت کی کامیاب انشاءاللہ۔ حضرت معاذ بن جبل فرمانے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، مشکات شریف کی موجود ہے، حضور نے میں کو 10 ہیرے عطا فرمائے، بعشر کلمات 10 ہیرے، اور معاذ بن جبل وہ جے کو حضور نے فرمایا انی احبک، معاذ میں کو تیرے نال محبت ہے، سبحان اللہ، وہ فقیر دی گال، جوان حضور دا غلام، جوانی گال میں چڑھتی جوانی ہے جڑا حضور مدینہ تشریف گنن، انصاری صحابین اہل مدینہ دے وچ، حضرت معاذ بن جبل انی احبک، اے معاذ میں کو تیرے نال محبت ہے، اور یہ لفظ آپ کے حضور نے فرمایا کہ ہر نماز سے بعد یہ دعا پڑھی کر اللہم، اے اللہ، وہ جی سونے دعا تعلیم فرمائیے نا، حسن جی عبادت دا حسن ہے وہ حاصل کرن دی کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، یہ بہت بڑی سعادت ہوندی ہے چند کلمے، لیکن عبادت دا جڑا حسن ہے نا یہ بہت بڑی نعمت، عبادت دے نال جڑی محبت ہے انسان کو اور جڑا شوق ہے عبادت دا، حضور نے اون واسطے کلمات تعلیم فرمائے، بے شمار کلمات ہیں جنہیں نماز کے بعد مسنون ہیں، مثلا ایک مسنون ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور وقت اللہ سونے کو توفیق منگنی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ وہ کلمے ہیں جنہیں حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو تعلیم فرمایا کہ اے معاذ میں کو تیرے نال محبت ہے، اور اس محبت دے وچ حضور فرماندے پن کہ ہر نماز دے بعد یہ کلمے پڑھے کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں کو اپنی یاد دی توفیق عطا فرما، میری مدد فرما کہ میں تے کو یاد رکھ سکاں، ہر ویلے تیرا ذکر کر سکاں، و شکرک، اے اللہ میری مدد کر کے میں ہر ویلے تیرا شکر ادا کر سکاں، کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیتی ہیں جنہیں گھڑیاں نہیں ہوئی سکتی، اگر نعمت کا احساس ہو، ادراک ہوئے، درک ہوئے تو بل انسانوں کا شکر ادا کرے، تو اللہ میں کو نعمت کا شعور عطا فرما تاکہ میں ہر لمحہ تیری یاد ہی گزار سکا، ہر لمحہ تیری شکر ہی گزار سکا، وہ حسن عبادتک، تریجا کلمہ دعا دا کہ اے اللہ حسن عبادتک، میں کو اپنی عبادت کا حسن عطا فرما، حسن عبادت دو ہے جی عبادت دل نال کی وجہ محبت سے شوق نال کی وجہ ذوق نال عبادت کی، ذوق جڑا ہے نا اون دے بغیر وانگو کوئی شے نہیں کی سکتی، کجا مکتب کجا میں خانہ شوق، حضرت اقبال فرمانے کتھاں مدرسے تے کتھاں شوق دے میں خانے، مدرسہ ہر مدرسے دی شوق دی دولت نہیں ملتی، عشق دی دولت نہیں ملتی، پیار دی دولت نہیں ملتی، فرمانے یہ ذوق ہوئے جڑا فقیراں دی جھولی چ ملتا ہے، کجا مکتب کجا میں خانہ شوق، تو خود فرما مرائی بے کہ آن بے، تو آپ نہ سو چنگا ہے کہ یہ چنگا ہے، مدرسے صرف کتاباں اگر مونڈھاں دے لدے جاندے تو مدرسہ کافی نہیں، وہ فقیر بھی ہوئے جڑا کتاباں اندر بھی داخل کر، شوق عبادت ذوق عبادت، یہ واسطے حضور نے ایک کلمہ تعلیم فرمائے جڑے فقیر کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انہاں کو حضور لاہ نصیحتاں پہ فرمایا، سب تو پہلا ہی رہے حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ دے نال کہ میں کو شریک نہ بنا، سبحان اللہ، وحدہ لا شریک وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، سبحان اللہ، اے معاذ بن جبل اگر تے کو قتل کیتا ونے
اگر تے کو ساڑ دیتا ونے، اگر تے کو مارا ونے، اگر تے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ونے، مت بھی رب نال کے کو شریک نہ بنا۔ اپنے ہک ہک سن کو جدا کروا چھوڑے، اپنی بوٹی بوٹی وکھری کروا چھوڑے، لیکن لا تشرک باللہ شیئا، وحدہ لا شریک ذات ہے، اس ہک سے ہک ہی سونا لگتا ہے۔ من یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کے کو شریک بنائے، کوئی نے گویا آسمان کو ڈھیتی ہے، گویا ان دی ہک ہک بوٹی کو پرندے چاہ کے اڑ گئے، یہ شخص نے اللہ تعالی کے کو شریک بنا چھوڑا، گوڑا تباہ کی، وہ شخص تباہ ہو گیا یہ اللہ تعالی کے کو شریک بنا چھوڑا۔ وحدہ لا شریک ذات سونے رب دی فرمایا لا تشرک باللہ شیئا۔ بے شمار احادیث بے شمار قرآن کی آیات تعلق، کیونکہ اسلام دا منڈی عقیدہ توحید ہے، جن شخص نے اللہ کو ہک من چھوڑے وہ اسلام دے کلے داخل ہو گئی۔ تو پہلی چیز حضور نے شرک دے بارے بیان کر، جہاں اسلام جہاں ایمان پکا ہوگی، اللہ دے نال تعلق مضبوط ہوگی، وہ شخص کامیاب ہو، اور اگر یہ تعلق نہیں بن سکا تو وہ ہر جم ہو گئے۔ لہذا پہلی نصیحت سونے دی لا تشرک باللہ شیئا، اللہ دے نال کوئی شریک نہ بنا۔ اور دوسری نصیحت سنو لا تعقن والدیک، کتھا شرک تے کتھا اما بابا، سبحان اللہ۔ پہلی گال شرک دی، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن فرماتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور قرآن نے بھی شرک دے بعد بیان فرمایا، شرک دے ذکر دے بعد کوئی اللہ دی توحید دے بعد بیان فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، اپنے اما باپ دے نال سونے جیون کی کوشش کر۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یہ سبھی قرآن نے اللہ دے نال شرک کو منع فرمایا یا اللہ دی توحید دا حکم فرمایا، او دے نال ہی فرمایا اما باپ دے نال سونا سلوک کرے۔ دیکھو اللہ دی ذات تے اما بابے دی نفوس کتنے گنڈے پہن، کتنے جڑے پہن کہ اللہ نے ایک پاس اپنی توحید کا حکم فرمائے اور دوسرے پاس اما باپ نے حسن سلوک کا حکم۔ کیوں اتنی کلوزنس کیوں ہے؟ اللہ کی ذات کتنا اللہ کی ذات اور کتنا اما بابا، اور اما بابے پتنی بابا کیوں جی کپڑے پی ودا ہوتی، انہیں پیر مٹیاں نال بھرے ہوئے، پورا ڈی زمین محنت کر کر کے پسینہ پسینہ اساں دا سنبھڑتے رہ گئے، ان کو سنبھڑنے دا ویل ہی نہیں لگتا، جو بالا کو پالے کے سنبھڑے بابا، بابے کو ہوں سنبھڑنے دا ویل نہیں لگتا، پوری زندگی محنت مشقت ہی گزار چھوڑی اور کئی تکلیفاں سہ کے اپنے بالاں تے کوئی دکھ نہیں ہونے، ایویں اما تے ایویں بابا۔ قرآن کریم فرماتے ہیں اللہ دے نال سونا تعلق اور اللہ دی توحید دا اقرار، اور اس دے نال والدین دے نال حسن سلوک و بالوالدین احسان۔ اور قرآن کریم نے ایک جاتے 5 حق دستے والدین، اما یبلغن احدہما او کلاہما، اگر انہوں نے وچوں دوہیں یا کوئی ہک کبر کو پہنچ ونجے، بڑھیپے کو پہنچ ونجے، جی آیت کریمہ قضا ربک کو شروع ہونی سورۃ بنی اسرائیل، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ 5 بیان الذي توحید سے ہی کو لفظ لا تعبدوا الا اياه، اور والدین شروع کی دن رب کائنات نے 2 آیتیں پوریاں بیان فرما چھوڑی، والدین واسطے 5 حق بیان فرمائے، صرف بالوالدین احسانہ نہیں فرمایا، اس احسان کی تشریح فرمائی اللہ سونے نے 5 لفظوں میں، پہلے فرمایا وہ بالوالدین احسانہ، ولی اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے اجمالی نہیں رکھا، ان کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا اگر تیرے سامنے دوہیں بڑھڑے تھی ونجن یا ہک بڑھڑا تھی ونجن، دوہیں یا ہک بڑھڑا تھی وے تو کیا کم کریں، لا تقل لهما اف، انہوں کو کہنا اف تک نہ آگے، لا تقل لهما اف، یہ لفظ اف دی گال نہیں، مطلب ہے کوئی جی کم نہ کریں، کوئی جی لفظ نہ آکھے جڑا انہاں دی طبیعت انہاں دے مزاج کے خلاف ہو، لا تقل لهما اف، اف تک نہ کیوں نہ، ولا تنہرهما، انہاں کو جھڑکے نہیں، وقل لهما قولا کریما، انہاں جنا علانے مٹھیاں گالی کریں، کوڑا نہ تھی انہاں دے نال، وقفد لهما جناح الذل من الرحمہ، ہمیشہ اپنے مونڈھے جھکا کے رکھے انہوں نے سامنے، عاجز راویں کریں، آکڑے نہیں اما بابے دے،
آدھے جن جمنا سیاپو ہوئے اندر نال کیا کرنا ہے. اور انہاں تا دیکھو آپ پیدا کیتے انہاں دے ہتھاں جوان تھیے وڈا تھیے انہاں دی محنت نال جوان بنے تے اج جوانیاں اما بابے تے آزمائدہ تھی اپنے طاقتاں دی آزمائش دا مسکن اور مقام اور محبت اپنے اما بابے کو بڑا پڑے تو انہاں کو پتہ ہوئے میں کتنا کوڑا ہوں انہاں کو پتہ ہوئے میں کتنا جوان سمائنی قل لہما قولا کریما وقفت لہما جناح الذل من الرحمہ ہمیشہ اپنے پاسے جھکا کے رکھے اپنی گردن جھکا کے رکھے اما بابے دے وقل لہما قولا کریما وقفت لہما جناح الذل من الرحمہ بڑے گھاٹا تعلق کے سارے لفظ بھی سونے تے مٹھے اور انداز بھی سونا تے مٹھا جھک کے رانے دا کیا مطلب ہے یہ نہ لینا بیٹھا ہوئے ہوں ویل بھی تیرے جسم بھی آج دیاں لگ دیاں ہوئے یہ بیٹھا ہوئے نا صرف لینا نہ بیٹھا ہوئے گفتگو ہوئے تو مٹھی ہوئے نال آنے تو تیرا سکون اور تیرے جسم کا جڑا پوسچر ہے وہ بھی آج دی والا ہوئے آخر کے نہ بیٹھا ہوئے ماں بابے وقفت لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی فرمایا یہ تک جیندے یہ تک زبان بول سکدیا انہاں واسطے دعائیں منگدا رہا کیڑی دعائیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ جی میں انہاں چھوٹے لا میں کو پالے محبتاں دے نال مولا تو ہمیشہ اپنے کرم تے فضل تے رحمت دا مستحق رکھے میرے اماں بابے اللہ کو دعائیں منگدا رہے ونی اپنے اماں بابے واسطے اور بے شمار حکمتاں علماء بیان فرمائیں کہ اللہ نے 5 حق بیان فرمائے والدین دے حقوق تے اتنا زور کیوں دیتا ہے اسلام اچھا گال تو ہکا یہ 5 شئی میں گنی نا انہاں 5 شئی دے وچوں ہکا گال ہے جیڑی ول ول اللہ سنا لفظ تبدیل فرما کے ارشاد کیا سبحان اللہ مطلب سونا علیہ نا ایک لفظ کہ لا تقل لهما اف ناک ہے وقت کہ لا تنہرهما جھنکے نہیں وقت فرمائے قل لهما قولا کریما سونے لفظ ہے مطلب ہے جو میٹھا لے انہاں نہ لیکن اسے گال کترے والی سبحان اللہ اور وقت اکڑے نہیں کو اللہ نے فرمائے وقت لہما جناح الذل من الرحمہ وقت ہمیشہ دعائیں مانگتے رہے انہوں نے بس جیسے واسطے اللہ کو دعا مانگسو اپنے دلی سے محبت پیدا ہوتی ہے اللہ مبالا مانگ دے بس اللہ کو جو دعا مانگسو اور وہی چیزیں ہیں کہ دعا تام مانگسو جو اما بابا یاد ہوتی تھا نا زندگی کی یاد رکھنا ہے انہوں نے وفات کے بعد انہوں کو یاد رکھنا ہے اس لیے تک ساڑھے ساون کا سلسلہ ہے پیا جب تک جسم اور روح کا تعلق اور گانڈا ہے پیا وہ میرے سے اما بابے کو بھرنا نہیں یہ قرآن کریم کی عطا فرمودہ احکامات ان طرح اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سونے نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق کیوں بیان فرمایا یہ واسطے کہ انسان کے واسطے پہلا جڑا تجربہ گاہ ہے نا وہ ان کا گھر ہے پہلا تعلق جڑا انسان دا ان دنیا نال تھیندے نا وہ اما بابے نال ہی تھیندے اما نال بابے کولی 9 مہینے پہلے اما دے پیٹ وچ رہے کہ وہ تعلق جڑا کہندے نال ہی نہیں ہو سکتا کہ اما دے پیٹ وچ 9 مہینے گزارے اس دے بعد اما تے بابے نال تعلق شروع ہوندا ہے پوری کائنات کو پہلے اما بابے نال تعلق اور قرآن کریم فرماندے ول ول مختلف الفاظ سونا علیہ سونا علیہ سونا علیہ سونا علیہ کیوں آدا ہے فرمایا یہ واسطے کہ جے کو اما بابے نال سونا علامت نہ آیا وہ بنا نال کیویں سکھی سونا علامت یہ سکھن دی جا ہی نہیں تھی سونا علامت سکھو تو انشاءاللہ بہر بھی سونا لے اور اگر اتنا سونا علامت نہ آیا تو وقت بہر کوئی سونا کیویں لے سی جے سکھا ہی نہیں گھر جنہیں بندے گالی کٹ کے گھر کو ایک تربیت گھن کے گئے نو لوگوں نال کی محبت تقسیم کرنی ہے محبت تصویر کے پڑھنا سارے کوئی یہ نہ اور بڑا سونا واقعہ دے دیں کہ ایک بندہ گدا گاڑی سے بندہ پیا شام دا ٹائم میں اندارے دا کہ پچھو ایک سائیکل سوار انہوں نے کوئی دوست ہے وہ آدھے بھی میں پچھو آدھا پیا ہم تو ان کی آواز سن رہا نام علیندہ ویندے میں سمجھے بھی شاید کوئی چھوٹا بال نالی پوتر سے ان نال کوئی محبت علی گالی کرے دا فرمانے کہ وہ یہ نیڑے پہنچے نا سائیکل تے میں دیکھا تھا ایک وہ گدا ہے جڑا جوتا ویندے ایک گدا گاڑی ہے تے کوئی سامان گھاشا لڑی ویندے بیا کوئی نال کونی میں آکے کنے نال نہ ودے اس کے اندے نال اگو جڑا سکی ویندے میں کوئی سے نال نہ وہ دن پہ میں بڑا حیران تھی میں کیا ریڈی محبت نال میں سمجھے کو بال چڑھی ویندے نال کہ نہیں یہ تو گھر کا ہے تے گھر کا راونا ہے میں آتا اندے نال گندا لا کے کسی میں ہی سے آؤں رکھی ہوئی کیونکہ زیادہ دیر میں اندے نال نہیں گزارنی زیادہ بندہ نال گزارنی ہے اگر اندے نال گندیاں گالی کرے سا تو حال نال کرنا شروع کر چھوڑے سا میں اپنی تربیت کو ٹھیک کرے دا جو میری زبان گندی رکھی ہو
تو انسان جی گھر ٹھیک نہیں لینا تو ظاہر ہے باہر وہ گال کرے تھی جی سیکھی آدھے گھر لہذا انسان کی تربیت واسطے سب تو پہلی تربیت گاہ جی ہے سب تو پہلا ادارہ یہ نہیں آخر گیا کہ اما دی جھولی سب تو پہلی درس گاہ ہے. اگر اما دی جھولی چونی گالی نہیں سیکھیاں اگر گھر چ نہیں سیکھیاں وہ باہر ہی نہیں سیکھ سکتا. لہذا والدین کی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اپنے بالاں کو وہ ماحول لینا جہے ماحول سارے انسانی تقاضے پورے ہو گئے. سارے انسانی تقاضے پیار محبت دی رہن سونا بولن دی نام سکھا اور سونا تاں بولے سی ادھر جنا اما بابا سونا علیہ السلام بالا کو سکھاؤنا کیونکہ مدرسے تے جمعہ داخل نہیں کرنا. میں پہلے عرض کر چکا نماز دا حکم ہی 7 سال ہی جانا ہے تو یہ 7 سال کیا کام کرنا ہے 7 سال اما بابے اپنی اولاد دے اگو نمونہ بن کا گزار رہے کیونکہ انہوں دی ہر عادت کو اور انہوں دے ہر لفظ کو بال نے سیکھنا ہے. کہ جی سرائکی بال گھر سیکھ ویسے نا ساری اما بولی سیکھ دے یہ صرف اما بولی نہیں سیکھتا اما دیا ساری عادتیں بابے دیا ساری عادتیں اور ساری گفتگو اور گفتگو دا انداز اور بولنے ساری شہی سیکھ کے والا. اگر بابے سونا نہیں ہلایا اما دے نال اور اما نے بابے نال سونا نہیں ہلایا یہ ساری شہی بال دی طبیعت اور مزاج بن کے ان دے اندر جمدیاں پئیاں پکیاں تھیاں پئیاں. یہ ہارڈ ڈسک کے بال دے اندر وہ ہارڈ ڈسک کی ہر سے فیڈ تھی پئی ہے اور جو کچھ فیڈ تھی ہے ان کے بعد وہ بہ رہا ہو. لہذا تربیت یہ نہیں کہ بال کو سکول پہنچاؤ تربیت یہ ہے کہ بال دے اگو آپ چنگے جانے بڑھو. اور یہ گال بڑی دلچسپ ہے میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ اپنے بال جو سامنے ہوندے نا اسے لے بہت سارا کام اپنے اوپر کرنا پونے بالوں کو لیا کاغذ تو لگی ہے گھر جو بندہ ودا ہوتا ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جذبات بندہ آ سکتا ہے لیکن انہاں جذبات دے ویلے ذہن چ رکھنا ہے جو میری گال کون کون سندا پی ہے اور کیڑا کیڑا تاثر گنتی کوئی بات این واسطے بابے کو آپ کو ٹھیک کیوں نہ بولے سارا ایک سجن آدھا ہے کہ میں تو ان ویلے سیکھنا شروع کیتے جنا بالاں کو سکھاؤنا شروع کیتا میں کو یہ لگے جو میں آج مدرسے داخل کیا ہوں کیونکہ ہوں ایک لفظ سوچ کے منہ چ کرنا ہے ہوں ایک عمل سوچ سمجھ کے کہ ہوں میری ذات دا مسئلہ نہیں ہوں میرے گھر پلن والے ہو انسان کہ جی دنیا کی میری نجات دا سبب بن سکتے ہیں آخرت کی نجات دا سبب بن ہوں میں میرا ہر عمل انہوں واسطے ایک فون فیڈنگ دا کم پیا کریں دے گویا چمچ نال میں غذا کھویں بیٹھا بال کو میرا ہر لفظ چمچ نال کہندے اندر اتردا پیے میرا ہر عمل کہندے اندر عمل بن کے اتردا پیے اوندا مزاج بنن دے واسطے او جڑا بنیادی خمیر پیا تیار ہوندا ہے. لہذا اگر میں بے سوچے سمجھے والا چھوڑا یا کم کر چھوڑا سی سکدے میرے بال جڑے اج تھاں میری ذمہ داری اللہ سونے نے میں کوئی چھوڑے تربیت واسطے سونے سکھاون واسطے سی سکدے میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکا اور بجائے اچھا انسان بناون دے معاشرے واسطے امتحان بنایا. یہ بال اگر چوریاں ڈاکے کریں دے وجہ میں گھر بہر محلے تے علاقے دے وچ اگر انہاں دی وجہ تو روز میرو سنے آندے پہ ہومن اور گلے آندے پہ ہومن تو ظاہر ہے میرا مستقبل کیا ہو سی اور مستقبل کیا ہونا ہے میرا بڑھیپا ہو سی جنا بالا دی جوانی ہو سی تو میرے بڑھیپے واسطے سکون ہی بن سکتے ہیں میرے بڑھیپے واسطے پریشانی کا سبب بھی بن سکتے ہیں. واسطے والدین جنا امید رکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہ سدا ادب سے احترام کریں بس امید تاں رکھیں جو اگر ادب سکھایا نہیں تھا اگر سکھایا ہی نہیں تھا ول امید ہے کیڑی گل نہیں تو سکھاونا یہ والدین کا فرض ہے. اور اس کے بعد پہلی چیز انہوں نے فرمایا لا تعقن والدیک یعنی شرک کے بعد دوسری چیز فرمایا اپنے اما بابے کی نافرمانی نہ کرے. حضرت معاذ بن جبل کو یہ نصیحت لا تعقن والدیک اپنے اما بابے کی نافرمانی نہ کریں. اگلے لفظ سنو وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ اللہ سبحان اللہ. کتنے تک اما بابے کی گال بننی ہے. حضور نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا بھاویں تے کو آکھن بالاں کو چھوڑ دے بھاویں تے کو آکھن اپنا مال متا ہر شے کو چھوڑ کے ٹرا ون. فرمایا بالاں دا آخری تے بالاں کو چھوڑ دے میں اگر مال متا زمیناں جائیداداں ہر شے دا اما بابا کے چھوڑ دے تے چھوڑ کے ٹرا ون. اتنی کوئی کتاب کرے دے آج کل ایسا تھا 1 روپیہ بھی چھوڑنے واسطے بابے کو تیار نہیں ایسا مال سارا کے چھوڑنا ہے. آگ کر چھوڑے اگر والد نے والد کو کچھ نہیں آخنا اگر اس نے آگ چھوڑا کہ کوئی شے تیری نہیں جول گھروں حضور سے میں نے پہلے گھروں اٹھی کے ٹرا ونے تیری فلاح حصے دے نیچے تیری بہتری حصے دے نیچے وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اور یہ کچھ
اشعار اج میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بڑا سونا واقعہ، اور کئی دفعہ میں کو دوران تقریر یاد آنے تے گال بھول ویندی، آج میں وہ فوٹو کاپی کر کے آیا اپنے موبائل دے، آج میں وہ شعر پڑھتا جہاں شعراں کو حضور سن کے آپ دی اکھی چ بھی ہنجو آندے رہے۔ وہ اشعار ایک بابے دے واقعہ بڑا خوبصورت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ کی روایت فرمایا، فرماتے کہ ایک شخص نے حضور دی خدمت آ کے شکایت کی تھی، اور شکایت کی ہے سونا میرا بابا آندے میری کمائی ہوندی ہے، میرے پیسے ہوندے، میری محنت ہوندی ہے، بابا آندے تے چاہ کے ٹرا ویندے، جیسے لوڑ تھیندی تے میری چاہ کے ٹرا ویندے، پوچھدے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا بھائی ان بابے اتر گیا، سمن پہنچ گئے بابے تو حضور دی عدالت دی صدا آ گیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ بابے تو صدا آ گیا اپنے پتر دی شکایت دے اوتے کہ پتر دا مال چاہ کے چھڑا ویندے اور پوچھدا بھی نہیں اس کول کہ شے استعمال کراں کہ نہیں، بس چپ کر کے جی اپنی شے چوی دی اوے استعمال کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم بھیجا، سمن بھیجے کہ ونجو سڑی نہ ہوئی بابے، یہ بابے کو پتہ لگانا کہ میرے پتر نے حضور دی خدمت میری شکایت کی تھی، یہ گال سن کے بابا اندروں ہو گیا۔ بابے کو اتنا زخم پہنچا، اتنا دکھ پہنچا کہ میرا پتر اور حضور دی خدمت میری شکایت، میرے خلاف مقدمہ، میرے خلاف استغاثہ، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گسرے دے پہن اپنے پتر دے یعنی او مدعی تے میں مدعا لے، میں مجرم دے ملزم دے کٹہرے کھڑے ہو کے حساب لیونے کہ میں تے نہیں اپنے پتر دا حساب۔ یہ گال سنیے تے بابا ہو گیا، اور اس دکھ دی کیفیت درد دی کیفیت اس نے کچھ اشعار آ کے اپنا دکھ شیراں دے وچ پوتا، جی میں تسبیح دانے پوئی دن وہ اپنے دکھ پوندا آندے شیراں دے لفظاں دے۔ یہ حضور دی بارگاہ پہنچ دے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لبیک و سعدی، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، تسا سدے تے غلام حاضر ہو۔ ظاہر ہے ہن جڑے واسطے حضور نے سدے وہ مقدمہ پیش ہو رہا ہے، مقدمے دا فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ فقیرہ مقدمے دی گال پیچھے پہلے شعر سنا تھا، پہلے شعر سنا۔ عرض کہندے حضور وہ شعر تو میری زبان تے بھی نہیں ہے، میرے ذہنی تخیل دی دنیا چ مدے، خیالاں دی دنیا چ مدے، دکھ کول میرے شعر میری زبان تے جاری نہیں ہو سکے، بس اندروں ہونی دے ودن میرے خیالاں دے وچ شعر ہونی دے ودن سونا حالے اندر ہونے حالے تو میں انہاں کو بہر بھی نہیں کرتا، آپ ہی نہیں سنا، آپ ہی نہ بولا تے نہ سنا ہے، فاقو قیان سنائیں میرے شعر۔ حضور فرمانے جیرے شعر تیرے ذہن کو زبان تک نہیں آ سکے، وہ شعر عرش تک پہنچ گئے، اللہ دی بارگاہ پہنچ گئے۔ تکبیر، رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیر۔ یہ اشعار حالے جنے دی اپنی زبان تے جاری نہیں ہے، حضور فرمانے وہ عرش تے پہنچ چکے ہیں، اور عرش والے دا حکم ہے میرے سونے رب دا حکم ہے کہ سونا پہلے اندے کو شعر سنائے، پیچھے فیصلہ ارشاد فرمائے، فیصلہ مقدمے دا پیچھے کرے، پہلے جنے کو شعر سنائے، جڑے شعر لکھی آندا ہے، جڑے شعر گھڑی آندا ہے، وہ شعر کرن جڑے عرش تک پہنچے، اپنے دکھاں دے درداں کو کیڑے رنگ نال بابا بیان کیا کرے دے۔ یہ ایک بابے دا دکھ نہیں، قیامت تک ہر بابے دا دکھ ہے جس اولاد دے خلاف شکایتاں کریں دی ہوتی ہو۔ غزوتک مولودا ومنتک یافعا، اللہ اکبر، تعل بما اجنی علیک وتنہل، آدھے جنہ چھوٹا آئیں تو جب میں میریاں خواہشاں مک گئی ہیں، بس ہکو کم رہ گئی ہے جو میں تیریاں ضرورتاں پوریاں کر۔ پہلے میرے نخرے ہونے ہیں جدا میں میرا بال ہونا، لیکن جدا میرا بال ٹھیک ہے، میرے نخرے مک گئے، تیرے نخروں کو سامنا اور تیرے نخرے پورے کرنا، بس ہکا ترجیح ہکو کم رہ گئی ہے میرا، کوئی ضرورت ایسی نہ رہے جی میں پوری نہ کر، تیری جوانی تک تیری غذا، تیری ضرورت، تیری فرمائشاں جس شے کو لوڑ تھی سکتی ہے وقت کو پہلے میں برابر کرے نہیں۔ تعلو بما اجنی علیک وتنہل، اپنی جی ضرورت ہے میری، اپنی جڑیاں لوڑاں ہیں میریاں، انہاں کو تو میں قربان کیتے، لیکن تیری کہیں ضرورت، تیری کہیں لوڑ کو
میں وقت کو پہلے ہی میں نہیں ہویا جو پورا نہ کر چھوڑا. اذن لیلۃ ضاقت کا بالسقم لم ابت لسقمک الا ساحرا اتململ. جنہیں تے کو درد ہوندا ہے تے کو نہیں ہوندا میں کو درد ہوندا ہے. سبحان اللہ. جنہیں تیری آنکھیں جاگدی ہن تیری آنکھیں نہ جاگدیاں تیرا بابا بھی اتململ ساری رات پاسے ولندا رہندا ہے. میں بھی پوری رات پاسے ولندا دکھ دا تیرا ہڈ ہے دکھ دا پیڑاں تے تیرے اندر ہوندیاں لیکن تیریاں پیڑاں کرم بابے کو بھی نہیں سمجھ. اللہم تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت حتما مؤکل. فرمانے کہ میں یہ پریشان رہنا ہم تیرے دکھ دے بیماری دے ویلے حالانکہ میں کو پتہ ہی موت دا وقت مقرر ہے وقت پر پہلے موت نہیں آ سکتی لیکن تیرا خطرہ تیرا دکھ میں کو پل پل بے چین لگتا ہے کہ کوئی ایسی تکلیف تے کو نہ پہنچے جی تکلیف دی وجہ تو بے چین تھی ونے بے آرام تھی ونے اور تیری بے آرامی نہیں بابے دی بے آرامی ہے. تیری بے سکونی تیری نہیں ہو میرے حصے دی بے سکونی ہے. جدن تو جمع اسا اپنے نخرے چھوڑ کے تیرے نخرے ساون شروع کر چھوڑیں تیرے واسطے جیون شروع کر چھوڑیں اور وطن کریں حضور دی بارگاہ دی حضور شعر سننے بیٹھے. فلما بلغت السن والغایۃ التي الیک مضی ما كنت فیک اؤمل. جنہیں تو جوان تھی گئے میں بوڑھا تھی گیا کیونکہ میں اپنی جوانی تیرے پاس ہوئی ہے. یہ بھی بڑا خوبصورت خیال ہے. میں بوڑھا نہ تھیا میں جوانی وڈا چھوڑیے بالا نے اپنی جوانی چونکہ 15 سال 20 سال 30 سال بالا وقت کماوڑی گزر گئی ہے. میرے گوڑا جو درد نہیں گوڑا دیا مکھا میں تیرے گوڑا پاس چھوڑی ہے. میرے جسم میں درد نہیں اپنے جسم دے سارے سکھ اپنے جسم دی ساری طاقت میں تیرے ہی منتقل کر کیونکہ 30 سال جو میں کما رہی ہوں تو کھانا رہی ہے یا کم و بیش جتنا عرصہ بھی میں اپنی جوانی دیا ساریاں راتیں دے سارے دن تیرے واسطے گزارے. لہذا تو ہن جوان تھی گئی تو میں بڑھا تھی گئی میری طاقتاں تیرے بیچ پہنچ گئی ہیں اور تیریاں طاقتاں ہن اپنے عروج اور کمال سے پہنچ گئی ہیں. میں بڑھا تھی گیا ہن میں کو تیریاں لوڑاں پہ گئی ہیں وَمِّلُوهُ میں کو تیریاں امیداں کہ ہن تو جو جوان تھی گئی میری پچھلی مزدوری دی میں کو کوئی مزدوریاں پوریاں کرے سے میریاں میں جڑیاں محنتاں کیتیاں ان دا بدلہ دے سے میں کو سونا لیکن جعلتا جزائی حلزتاً و فضازتاً کانک انت المنعم المتفضل. لیکن تینتا اپنی طاقت کو اپنی جوانی کو بجائے میری خدمت گزارن دے یا میں کو اپنی مزدوری دا بدلہ دیون دے میری محنتاں دی مزدوری ادا کرن دے تے کی کیتے غلظتاً و فضازتاً تو ہوں سدھے منہ گالی نہیں کریں گا تینا علیہ تا کوڑا تھیا ہوئے اچھیاں گالی کرنے بجائے جھکا سیون دے تیرے اندر کوئی احسان دے جیرے ایسا کیتے تیرے اتے کوئی ان دے اثرات ظاہر ہون دے تو ہی میں لگ دے کہ انتل منعم المتفضل ہوں ہی میں لگ دے کہ میں کو جمایا بھی تیہ ہوئے تے میں کو پالا بھی تیہ ہوئے ہی میں کوڑا لینے جو میں تے کو نہیں پالا جی میں تیہ میں کو پالا ہوئے میرا منعم تو ہوئے تے کو ساریاں راتی بھی بھول گئی ہیں سارے کمزوریاں رہے بھی بھول گئے سب کچھ بھلا کے اللہ اکبر. آخری شعر ہے فلیتک اذ لم ترى حل ابوبتی حق ابوبتی کما یفعل الجار المجاور تفعلو. اگر میں کو کیوں نہیں سمجھے نا گوانڈی سمجھاؤ گی ایسا اگر یہ نہیں سمجھے نا جو میں کوئی تیرا حق کوئی میرے کول ہوسی کوئی میں خدمت کی محنت کی کوئی میں تیری وسط جاگاں کوئی اپنی راتی تے اپنے نیتے کو دیتے اگر یہ سارے حق بھول گیا ہے حق ابوبتی اگر میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا گوانڈی ہونے کا حق ادا کی تو گیا کیونکہ حضور فرمانے صحابی نے پوچھا متا کون محسن میں کدا محسن ہوتا اچھا کدا ہوتا حضور نے فرمایا اذا قال جیرانو کا انت محسن فانت محسن. حضور نے فرمایا جنہیں تیرا گوانڈی تے کو چنگا آتی اس نہیں واقعی چنگا ہوتا ساری دنیا چنگا آدھی رہے فرمایا او چنگا آکھن قبول نہیں جنا گوانڈی چنگا چلی اس نہیں واقعی چنگا ہوتے کیونکہ چند لمحے چنگا ہونا بئی گال ہے کہ زندگی ساری چنگی گزارنا بئی گال ہے. گوانڈی تو فجر شام نہ تیرے نال پیے لہذا اندے اگو تیرا صرف حسن نہیں کھلدا تیرے بہت سارے کب تیرے بہت سارے کوڑ بھی اندے اگو کھل دین مندے تے گالی رولے تے جھیڑے ساریاں شہیدہ گواہ ہے. لہذا فرمایا جی تے گوانڈی چنگا کرے تھی اسری چنگا
حضرت امام زیادی سوتی فرماتے کہ وہ فقیر اپنا آخری شعر آ جائے کہ بیا نہیں تو پتر میں کو گوانڈی جتنا حق طریقہ ہو گیا چاہ حضور فرمانے گوانڈی چنگا آکے تو چنگا ہوتے میں کو اتنا حق کرے میں جتنا گوانڈی تھا حضور نے بیان یہ شعر حضور دی بارگاہ وچ پڑھ دے اور جی میں شعر مکمل کریں دے حضور دے چہرے پاک سے نظر پوندی ہے حضور دی سونی آنکھیں دے وچوں ہنجو بار بار گردے پین حضور دی داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے آپ دے جسم دے اوتے حضور دے آنسو آپ دے کپڑوں دے اوتے آنسو مبارک وہدے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے اشعار مبارک سن کے جڑے عرش تک پہنچ گئے اللہ دے رسول بھی ان شعراں کو سن کے آپ بھی موو ہو چکے ہیں اور آپ دی آنکھیں جو ہنجے جا رہے جی میں شعر مکمل ہو دن حضور مقدمے دا فیصلہ سنائیں جڑا اس نے عرض کی دیے پتر جڑا مقدمہ پیش کر کے گیا ہے کہ بابا میرا مال چاہ کے ٹرا میں نے میرے کو پوچھتے نہیں حضور بابے کو سمجھا ہوا یا بابے کو اس بارے میں کوئی تلقین فرماؤ کہ میرے مال کو میرا مال سمجھے اپنا مال نہ سمجھے حضور نے وہ مقدمے کا فیصلہ فرمایا انت و مالک لابیک ان پتر دو حضور متوجہ ہوئے تیو دے پتر تو متوجہ فرمایا انت و مالک لابیک ہوئے سن تو بھی اپنے تیو دے تیرا سارا مال ہی تیو دے جی میں چاہے خرچ انت و مالک لابیک اس جیڑیاں محنت کی تو پوری زندگی اگر انہوں نے قدم چ بیٹھا رہے ان محنتوں کا تو بدلہ نہیں لے سکتا احسان نہیں ادا کر سکتا لہذا تو بھی اپنے پیو دے اور تیرا سارا مال ہی پیو دے جی میں چاہے خرچ کر انت و مالک لابیک مقدمے کا فیصلہ سن حاضر محترم حضور فرمانے لا تعقن والدیک وإن مراک ان تخرج من اهلک ومالک فرمایا انہوں نے نافرمانی نہ کریں بھاویں آنکھیں گھالی چھوڑ وائیں بھاویں آنکھیں اپنے بالا کو بھی چھوڑ کے بھاج وائیں کریں فرمایا ول بھی نہ کرے جنہیں بابا آکے وہ ٹھیک ہوتی جی میں ماں آکے ٹھیک ہوتی ٹوٹ رہا ہے تیری فلاح اور تیری بہتری اللہ سنا اسے جو مضمر فرما چھوڑی تھی جو والدین کا حکم ہے دوسری تریجا حضور نے حکم فرمایا ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا کداں کوئی فرض نماز جان بوجھ کے قضا نہ کرے چھوڑے نہیں نماز فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑے نہیں کیوں فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا قد برئت عنه ذمة الله فرمایا جے ہک نمازی جان بوجھ کے قضا کر چھوڑیے فرض نماز فرمایا وہ شخص کو اللہ دا ذمہ چویج گئے اللہ دی مدد اللہ سونے دی نصرت اللہ سونے دی حفاظت یہ ساری شئی چویج گئے نو جنے کو جڑے شخص نے جان بوجھ کے نماز قضا کر بھئی حدیث پاک من فاتت ہو صلاۃ یہ شخص دی نماز قضا ہو گئی ہے جان بوجھ کے نماز قضا کر چھوڑیے فقد وطر مالہ واہلہ کوئی ان دے بال بچے گھر والے سارے فوت تھی گئے ان دی جائیداداں مال سب کچھ تباہ ہو گئی ہے یہ ایک فرض نماز بھی بغیر وجہ دے قضا کر یہ بارے کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضور نے دو اہم ترین فرائض بیان کر کے پہلے توحید کا ذکر فرما کے شرک اور بچن کا حکم فرما کے والدین نال حسن سلوک انہاں دی اطاعت کا حکم فرمایا تیسرے نمبر تے فرمائے جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کرنی جس نے نماز قضا کر چھوڑیے اللہ کا ذمہ چویج گیا وہ بندے کو بارئت عنہ ذمۃ اللہ ہن جی میں چاہے جیندا رہے بھئی جنے کو اللہ کا ذمہ چویج ونجے اللہ دی نصرت دی مدد او دی رحمت او دا فضل او دے ذمے نال ہر شے گنڈی ہوئی ہے اللہ دی مدد و نصرت تکلیفاں اور مصیبتاں دے وچ اور اللہ سونے دا فضل او دی رحمت او دی نعمتاں یہ ساری شیء فرمایا اللہ دی ذمہ داری کو وہ شخص محروم ہو گیا جے شخص نے بغیر وجہ دے نماز قضا کر یہ واسطے ہمیشہ صوفیاء کرام نے پہلے دن جے دن کوئی انہاں دی بیعت ہوندائی پہلے دن کول اور آخری دن تک ایک نصیحت دی سب تو پہلے فقیر کریندے رہن اور نماز دی پابندی دی نصیحت 5 وقت نماز اللہ نے جڑیاں ضروری قرار دی ہیں یہ فرض فرمائیاں نے میں نہیں ہے دے اندر ساری زندگی دا حسن اور دنیا دی ساری بہتریاں وی نے وچ آخرت دی بہتریاں وی دے وچ جڑے شخص نے 5 نماز اللہ دے حکم دے مطابق پابندی نال پڑھنا شروع کر دی بڑیاں برکتیں ہیں نماز دے اندر بے شمار برکت ایک فرض ہے کہ اللہ سونے دا حکم جے بندہ اللہ دا آکھا نہ منے فجر نال اٹھی کے اللہ کو یاد نہیں کیتا تے ٹر پیے اپنی دھوتی مونڈے تے سٹیندا تے زمین تے ٹر پیے نوکری تے لگا گئی
اس کو یاد رزق کی جڑا رزق دینے والا ہے رزاق ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین او اے فرمایا میں طاقت والا ہوں جے کو دینا چاہوں کوئی کھس نہیں سکدا نہ دیواں تو کوئی میرے کو نہیں کھس ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد اللہ سونا جے کو رحمت عطا فرماونا چاہے کوئی روک نہیں سکدا نہ دینا چاہے کوئی گن نہیں سکدا ان واسطے کم سے کم انسان اللہ دا نام چاہ کے گھروں نکلے اللہ دی اطاعت کول تے دین دا موڈ بنے اگر اللہ دی اطاعت نال دین دا آغاز نہیں کیتا ول خیر کی مکھے لگتی ہو جائے اللہ کو یاد ہی نہیں کیتا صبح صبح اس نے اللہ دی نافرمانی نال دین دا موڈ بدے سن خیر کی نو دے ابو آوے کیڑے کل تو پھر کے آوے خیر دا مالک تا اللہ ہے نعمت ساری ہوندی ہیں فضل اس دا ہے کرم اس دا ہے اگر وہ دیونا چاہتی تا اسی ودا نہیں آتا لہذا دین دا آغاز اللہ سونے دی اطاعت نال ہوئے انشاءاللہ رب کائنات اگو بھی قدم قدم تے خیر متھے لسی کتے بھی انسان مایوسی دا سامنا کرے تو حضور فرمانے جان بوجھ کے جڑے شخص نے نماز قضا کر چھوڑیے وہ ایویں ہی گویا ان دے گھر والے تے سب کچھ فنا ہو گیا ختم ہو گیا ایک بال کو تکلیف تھی وے تے پوری رات نیندر نہیں آندی حضور فرماندے پن تکلیف دی گال نہیں جی میں سارے بال مر گئے اگر ایک نمازی کے شخص نے بغیر وجہ دے قضا کر اتنا بڑا نقصان ہے اور ایسا ایک روپے واسطے ایک پینی واسطے ایک پیسے واسطے ایک ٹکے واسطے انسان کتنا پریشان تھی نہ ضائع ہو وجے حضور فرمانے گویا ان ساری جائیداداں ختم ہو گئی ضائع ہو گئی جڑے ایک نماز قضا کر کتنی خوبصورت سملی حضور نے تشبیہ عطا فرمائی سارے سمجھن واسطے چونکہ اولاد کی محبت کو بھی بندہ سوکھا سمجھ سکتا ہے مال کی محبت کو بھی سوکھا سمجھ سکتا ہے کیونکہ فطری محبت ہے ہر بندے کے دل میں موجود ہے چوتھی سے حضور نے بیان فرمائی لا تشربن خمرا شراب نہ پیوے کوئی چیز بھی جڑی مسکر ہوئے نشہ لیون والی ہر شے حرام ہے لا تشربن خمرا کیوں فرمایا شراب نہ پیوے کیونکہ شراب کے ہی شے دا رستہ کھولے دی شراب لا تشربن خمرا ویسے خمر دا معنی ویسے تو اسے شراب کو آدھیں جی مشہور ہے لیکن یہ فقہی اس بعد مباحث کی علماء نے بیان فرمائیں ہر چیز جیری نشہ دیندی ہے جیری انسان کو سینسز اور اسے ہوش اور سوچ اور سمجھ کو کڑ چھوڑے بیر گن ونجے آج کل تو بے شمار چیزیں کوئی شیشہ پینا پیے تے کوئی ٹیکے لینے پہنا آپ کو تے کئی انداز ہر شے خمر دے حکم ہے یعنی جیری شے انسان کو بے ہوش کر چھوڑے حضور نے فرمایا لا تشربن خمرا شراب نہ پینے اگر شراب پی چھوڑی تو حضور فرمانے فقد برئت فإنه رأس كل فاحشہ فرمایا یہ شراب ہے نا ہر بے حیائی کا منہ شراب فاحشہ بے حیائی کیونکہ یہ انسان سینسز ہی کہ نہیں تو اس کے دیکھنا ہے جو میرے ابو کون ہے یہ کیڑا قدم چنا پیا کیڑے پاسے ٹرا میں وہ کیا سمجھا لہذا کوئی چیز بھی جیری انسان کو ہوش اور حواس کو محروم کر چھوڑے حضور فرماتے ہیں ان کے نیڑے نہ بنے اگر نیڑے ویسے ول تو بے حیائی گرا کے ٹر کو اللہ سونا محفوظ رکھے ہر قسم کی بے حیائی ظاہر بھی اور چھپی ہوئی اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ پنجویں شے فرمایا گناہ کو بچتا رہے گناہ معصیہ اللہ دی نافرمانی گناہ ہے اللہ دی نافرمانی کو بچے کیوں کیونکہ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ فرمایا یہ شخص نے گناہ کر چھوڑے اس نے واسطے اللہ کی ناراضگی جائز ہو گئی اللہ کا غضب جائز ہو گیا اس نے اللہ کے غضب کو دعوت لے چھوڑیے اللہ سونے دی ناراضگی کو دعوت لے چھوڑیے یہ شخص نے گناہ کی ان واسطے یہ عبادت کے دو حصے فرمائے گئے کہ ایک حصہ ہے نیکی کرنا اچھائی کا کم کرنا جی الحمدللہ سے سونی محفل بیٹھے نیکی کا کم ہے دیگر نوافل فرائض کے علاوہ دیگر جتنے نوافل ذکر ہے اللہ سونے کی یاد ہے کہیں انسان نہ نیکی کرنے کہیں خوشی کا اہتمام کرنے کہیں مدد واسطے وہ نال ٹر پونے ساری نیکیاں اور دوسرا عبادت کا حصہ ہے گناہ کو بچنا علماء کرام فرمائیں کہ یہ نفلی عبادت ہیں نفلی عبادت ساری ایک پاسے اور کہ ایک چھوٹے گناہ کو بچن کا ثواب ایک پاسے کیوں یہ واسطے کہ گناہ بھاویں چھوٹا بھی ہوئے اللہ کی ناراضگی کا ثواب کرے
ہمیں ایسا کوئی چھوٹا لگتا پیو گے لکھے جا گناہ ایک کی گال لیکن اللہ کو ناراض کر سکتے اور اللہ کی ناراضگی کو وڈی کیڑی شے ہو سکتی ہے کہ اللہ سونا ناراض ہو وجے انسان کو فرمایا حلا سخط اللہ انہیں واسطے اللہ کی ناراضگی حلال ہو گئی ہے گویا اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دے چھوڑی ہے جس شخص نے گناہ دی راہ یہ اپنا چھوڑی لہذا گناہ کو بچن اللہ حضور حکم پہ فرمایا چھویں شے یہ پانچ چیزیں ہو گئی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ حضور نے فرمایا اگر جنگ نہیں ہوئے جہاد ہی ہوئے جنگ ہونی پئی ہوئے اور لوگ کٹ کر کے وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ تیرے سامنے تلواراں وزدیاں پئی ہوئے تلواراں دے می وزدے پے ہوئے تلواراں چلدیاں پئی ہوئے نیزے چلدے پے ہوئے گولیاں وزدیاں پئی ہوئے گویا حضور فرمانے اگر تو اللہ دی راہ دے اس جہادی شریک ہوئے بس یاد رکھیں وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ میدان کو چھوڑے نہیں ہمیں تیرے سامنے لوگاں دیاں ہک گویا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا تیرے سامنے سیدھا پیا ہوئے لیکن ول بھی میدان میں چھوڑے وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ تیرے سامنے لوگ ہلاک ہو دیتا ہو کیونکہ مومن میدان جہاد کو پیچھا نہیں مڑتا ہوتا مومن ہمیشہ سامنا کرے گا کانڈ پھیرن والا مومن نہیں ہوتا ہمیشہ سینہ تانن والا مومن ہوتا جیسے سینہ تان چھوڑیں دے خطرات دے گو اللہ دی راہ سے جہاد نہیں نہ ہوگے وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ فرمایا چھین سے ہی ہو گئی ستویں سے حضور نے فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ اگر کہیں کوئی وبا پھیل بنے بیماری جی میں آوے دیے پورا علاقے کو اپنے لپیٹ ہی گھر میں مختلف بیماریاں تعاون پھیل بندے مختلف علاقہ میں کہیں لہذے دی وبا پھیل بندی کئی دیگر ایسی وبائی بیماریاں ایپیڈیمک اگر کہیں علاقے کوئی وبا پھیل بنے اور وَأَنْتَ فِيهِمْ تم علاقے موجود ہوں فَاصْبُتْ حضور فرمانے وہ علاقے کو چھوڑے نہیں جتھا لوگ مردے پہ ہو حالانکہ دل تا آدھے ہر کوئی جو بیماری کا شکار سیدھا بنے ہر کوئی جیون کو دل تا ہر کہنا آدھے کہ علاقے کو چھوڑو تو ٹور بنو حضور فرمانے نہیں جتنا لوگ مردے پہ ہونے نہ مرن والا نے ناز آنے کیونکہ کہ کوئی تکلیف ہی چھوڑ کے مومن بھجدہ نہیں ہوتا مومن تکلیف والا نے سہارا پڑھتا فس بدلا دے اندر اور نصیحت کے کو فرمانے پہن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بڑی خوبصورت ایک روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے یہ حدیث کدا دسی ہے سب کو کدا بیان فرمائی فتوح الشام اور دیگر تاریخ کی کتاباں جس طرح حضرت معاذ بن جبل دی وفات کا ذکر ہے کہ حضور نے غلام سے وفات کدا آئی ہے تے کی میں آئی ہے حضرت معاذ بن جبل 34 سال عمر تقریباً یا 38 سال دو روایت ہے حضرت عمر کا دور 18 ہجری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال دے تقریباً 7 سال بعد یا 7.5 سال بعد 18 ہجری میدان جہاد چھن شام دے علاقے دے ایک گاؤں ہے امواس جتھے 40 یا 50 ہزار دی تعداد وچ مسلماناں دا لشکر ٹھہرا ہویا ہے اور جنگ شروع ہوئی اس علاقے دے حضرت عمر دا دور سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے انہوں نے ممد و معاون اور سیکنڈ ان کمانڈ ان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی کوئی علو سربراہ پہلے حضرت ابو عبیدہ اور دوسری حضرت معاذ بن جبل وبا پھیل ویندی امواس دی وسطی دے کیری وبا ہے طاعون کینسر قسم دانا نگدائی جسم دے کے حصے دے اوتے اور وہ دانا ول ناسور بن ویندا ہے چند ریاں دے وچ بندے کو دانا نال لا ویندا ہے حضرت معاذ بن جبل موجود ہیں اور میں عرض کر چکا ہزاروں کی تعداد مسلم لشکر موجود ہے ہن ظاہر ہے اگر کہیں علاقے جراسن ہر دوسرا بندہ جو ٹردا پیے روزانہ جنازے پڑھتے پہن ایک دو دے نہیں سینکڑوں جنازے روزانہ لہذا مسلمان کا مجاہدین سفر کے بدن انہاں کا لشکر ہے آج اتھا ہے کل ٹر ویسی لہذا مسلمانوں دے واسطے اگر علاقہ چھوڑ ہی دے نا تو وہ کوئی موت کو بھجن نہ ہو گیا وہ اپنا سفر دی نوئی جاتے ہے کہ انہوں نے چلنا ہے کام لیکن حضرت معاذ بن جبل فرمایا یہ اگر موت علی بستی چاہ بنے تو مال چھوڑے نہیں حضرت عمر خط لکھ دیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ حضرت عمر تک خبر پہنچ رہی ہے کہ جہاں علاقے مسلمانوں کے لشکر ہزاروں کی تعداد مسلم مجاہد موجود ہیں اتنا وبا پھیل چکی ہے اور روزانہ کئی 100 مجاہدوں کے جنازے پڑھی دے پے
حضرت معاذ بن جبل خط لکھ دیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین هذه الامہ. حضور نے فرمایا میری امت دا سب تو ود کی امانت دار معاذ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح. حضرت عمر انہوں کو خط لکھ دیں اور فرمائیں کہ بھاویں بیٹھے ہی ہوئے بھاویں کھڑے ہی ہوئے مفہوم خط دے ہیں جیرے حال ہی تھی ہوئے فوری طور سے مدینہ طیبہ پہنچو تو کو امیر یاد کرے. حضرت ابو عبیدہ حضرت امیر معاویہ حضرت امیر عمر حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھ کے سمجھ ویندن کہ حضرت عمر دا مطلب کہ حضرت عمر چاہتے ہیں جب میں فوت نہ تھی وہاں وبا دے وچ اس کو بچ ونجا اور حضور نے حکم فرمایا کوئی چھوڑنا نہیں لیکن ہن چونکہ میرے واسطے امیر دا حکم ہے این واسطے میرے واسطے حضور دے حکم دی ہم نافرمانی نہ ہوسی چونکہ میں امیر دے حکم واسطے آندا. حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ این واسطے چھوڑو کہ وبا ہے وبا دا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا امیر دا حکم ہے کہ فوری طور سے مدینہ پہنچو. لیکن حضرت ابو عبیدہ سمجھ گیا کہ حضرت عمر میں کو کیوں سجدے پہن میں کو موت پر بچانا چاہتا. حضرت ابو عبیدہ نے واپس خط لکھا اور جب خط حضرت عمر نے پڑھا تو حضرت عمر کی آنکھی جو ہنجو جاری ہو. فرمایا حضرت ابو عبیدہ بس اللہ کو پہنچ گئے کیونکہ موت دی وادی جو بیٹھے ہر کوئی مردہ پی آتے بس وہ کی میں بچ سکتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے لکھا کہ عمر تیرا حکم بھی اکھی سے ہے لیکن ایک دیا حکم بھی سب کو یاد ہے. تیرا حکم اکھی سے تو امیر المومنین جو حکم دیتے ہیں سب کو پورا کرنا ہوتا ہے. اپنی جان بھی لے سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول دا حکم ہے موت والی وادی نے چھڑائے ہن اسا موت دا انتظار کر اللہ کے رسول دے فرمان دے اوتے عمل کر کے بھاویں جان بھی لیونی پوے سی جان دے ویسو لیکن علاقہ نہیں چھوڑا. حضرت ابو عبیدہ بھی شہید ہو گئے ان سے بعد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کو حضور نے خود نصیحت فرمائی وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ. اے معاذ اگر اس علاقے چ ونجے جتھے موت دے دیرے ہوویں ہر پاسے دنیا ٹردی پئی ہوے وبا دا دیرا ہوے اے معاذ وہ علاقے کو نہ چھوڑے وہ بستی کو نہ چھوڑے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بڑا حسن ہے کہ حضور نے اے نصیحت معاذ کو فرمائی ہے گویا سونے دی اکھی دے دیاں پئیں کہ معاذ کو موت کتھاں ہونی. سبحان اللہ. کہ علاقے دے وچ معاذ نے پہنچنا ہے اور اس موت دی وادی نے حضرت معاذ کو گھیر وجنا ہے. حضرت معاذ بن جبل دی دو گھر والیاں اور ایک بیٹا ہے اور یہ سارے ٹبر بھی حضرت معاذ دے نال ہے اس وادی موت دی وادی ہے. سبحان اللہ. دو گھر والیاں ایک بیٹا اس علاوہ آپ کی اولاد ہی نہیں ہوئی. ایک بیٹا ہوئے دو شادیاں ناف دیاں اور ایک آپ ان گویا کل 4 نفوس ان اپنے گھر سے. حضرت معاذ بن جبل نے ایک بیوی کا جنازہ پڑھا. حضرت معاذ بن جبل نے 2 بیوی کا جنازہ پڑھا اور لوگوں نے آخا کہ معاذ جی میں ہونے مختلف مشورے نے بنا دے علاقے کو چھوڑ ونجوں کوئی ساری مجبوری تو نہیں سر آنا کوئی سارا اپنا گھر تو نہیں اصل تو اصل سفر ہی ہے اصل تو اصل اگاں سفر کر کے مختلف میدانوں کے اور مختلف علاقے پہنچنا ہے لہذا اصل اپنا علاقہ جاری رکھوں. فرمانے نہیں سونے فرمایا آئی ہے معاذ اگر موت والی وادی پہنچے بس لوگوں کو مردہ لگا نہ چھوڑے انہوں نے نال موت کو انہوں نے نال موت کو خوشامدید آکھے موت کو مومن ڈرتا نہیں ہوتا. وارہائی موئی قوم راز از ترس مرد. حضرت اقبال فرمانن کہ سونا مدد فرماوا اپنی قوم کو موت دے خوف کو نجات دلاوا. اصل موت کو ڈردے ہیں نا جہاں شخص موت کو نہیں ڈردا وہ مجاہد بن سکتا ہے وہ اللہ دی راہ دے مستقیم ہو سکتا ہے وہ شخص ثابت قدم ہو سکتا ہے جہاں موت دا خوف و ڈر کو نہیں اور موت دا ڈر اس کو نہیں ہوتا جہاں موت واسطے تیار ہوتا ہے ہر لمحہ. اصل ڈر سو تیاری جو کو نہیں کی تھی اللہ دی ناراضگی دا سبب اللہ دے بندہ دے حقوق کھادی ودے اس وقت سب موت کو ڈر سو نہیں تو کون ڈر. حضرت معاذ بن جبل نے سیار و علام النبلاء دی حضرت شمس الدین ذہبی نے بہت ساری روایتیں اکٹھیاں فرمائیں حضرت معاذ بن جبل کے بارے فرمائیں کہ حضرت معاذ بن جبل دی شہادت دی انگلی دے اوتے ایک دانا نکل آیا. دانا نکلا اور یہ دانا نہیں ہوندا یہ موت دا صدا ہوندا ہے یعنی جسم دے جڑے حصے دانا نکل پوے اس دے نال ہی موت دا پیغام ہفتے دے اندر اندر جانا شروع ہو. حضرت معاذ بن جبل دی شہادت علی انگلی دے اوتے دانا نکلا اور یہ دانے دا مطلب ہے ہن نہیں رہ گیا یہ ہفتہ رہ گئی موت. فرمانے کہ حضرت معاذ بن جبل فرمانے کہ اللہ دی قسم ہے یہ دانا میرے کو ساری دنیا دے خزانوں کو زیادہ پیارا ہے. اگر کوئی ساری دنیا دے خزانے لے وے تے آکھے یہ دانا میں کو لے جا فرمانے میں وچ ایسا نہیں دانا
ساری دنیا گھن کے بھی فرمانے نے دانا نہ دے سا. کیوں؟ فرمانے اس دانے نے معاذ بن جبل دے ایمان کو اس مقام سے پہنچا چھوڑے جرا آخری مقام ہے. حضور نے فرمایا اگر موت علی وادی پہنچے تو علاقہ نہ چھوڑے. حضور دی این حدیث اور این حکم دی صداقت کو آج میں انکھی نال دیکھ چھوڑے کہ حضور نے میں کو فرمایا ہے. مطلب ہے حضور دی سونی آنکھیں دے دیاں پیاں معاذ کو این وادی پہ. حضرت معاذ بن جبل نے اس وادی فوت ہو کے اللہ کو پیارے ہو. اور مختلف روایات ہیں ہزاراں دی تعداد وچ حضور دے صحابہ اور صحابہ دی اولاد حضرت عمر دے دور 18 ہجری اس میدان امواس دی وبا شہید ہو گئے. لیکن ایک صحابی نے بھی میدان چھوڑا نہیں. ہن اگوں پیچھے ویسوں پر اللہ دے رسول دے حکم پہ عمل کرے. سبحان اللہ. فثبت حضور نے فرمایا موت ہوئے تو موت کو بھجائے نہیں. اگر موت اللہ نے لکھی ہے تو بس بہر بھی آسی, اگر نہیں لکھی وہی کمی نہ دے سی. کیونکہ موت انہیں ہوتے آندی ہے جنا اجل مسمى مقررہ وقت ہے. اگر مقررہ وقت آ چکا ہے ولی تھا بھی آسی تے بہر بھی آسی, اور اگر مقررہ وقت نہیں آیا ولی تھا بھی جیندے رہا زبان موت دے منہ دے وچ. اس دے بعد وقت رہے احکامات یہ 7 حکم ہو گئے. 3 احکامات ایک پہلے گزر چکے والدین دی اطاعت دا. آخری 3 حکم سرحان دا تعلق اولاد والدین سے اولاد دے باہمی تعلق دلا. اور پہلے والدین دا احترام ہے. ہن والدین کو حضور نے حقوق رسن اولاد دے کہ اماں بابے دا کیا حق ہے اولاد دے بارے. فرمایا وانفق علی عیالک من طولک. حضور نے فرمایا بالاں دے اوتے دل کھول کے خرچ کریں, کنجوسیاں نال خرچ نہ کریں. بہت برکت. اساں ٹافیاں بھی نہیں گرا دیں گے, منہ کوڑا کریں گے اگر ایک کو لوجی فرمائش آواز. حضور فرمانے انفق علی عیالک من طولک, اپنے ٹبر سے دل کھول کے سخاوت نال خرچ کرے. اور طولک کا لفظ وہ ہے جڑا اللہ سونا خرچ کرے دے اپنی شان دے مطابق نعمت عطا فرمائے اپنے بندوں. فرمایا جنا اپنی اولاد سے خرچ کریں تو وقت پورا دل کھول کے خرچ کریں. یہ نہ سوچے جو کل کیویں گزر سی, کل کو چھوڑ اللہ تے کو آج واسطے بھیجے, فقط امروز ہے تیرا زمانہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کسی نے دوش دیکھا ہے نہ پردہ, فقط امروز ہے تیرا زمانہ. زمانے کی جو گردش جاویدانہ, حقیقت ایک تو باقی فسانہ. یہ جی زمانے کی گردش ہے نا یہ جاویدانہ ہے, ہمیشہ دی ہے. زمانہ پتہ نہیں کڈا نہ ٹورا ودے کہ کڈا مکنے. ساری زندگی پتہ نہیں پورے زمانے دے وچ کتنے ستراں دے اوتے آسی. سارا زمانہ ایک پاسے, ساری زندگی کے 50-60 سال کی شو جدا ہزاراں صدیاں سے محیط زمانہ. حقیقت ایک تو باقی فسانہ. تو اپنے آپ کو زمانے دی حقیقت سمجھ بیاں کہانیاں سچ ایک تو ہے, حقیقت ایک تو ہے. تو اپنا حساب لے ہونا زمانہ جانے تے زمانے دے کم جانے. تو اپنی لینا کو سیدھا کر, تو اپنی ذمہ داریاں نبھا. یہ چھوڑ دنیا کے پہ کرے گی. اور اس کے بعد فرمانے زمانے کی یہ گردش جاویدانہ, حقیقت ایک دو باقی فسانہ. کسی نے دوش دیکھا ہے نہ پردہ. گزرا کل بھی کہہ نہیں لکھا, آمن والا کل بھی کہہ نہیں دیکھنا. دوش آدھن کل جرا گزر گئے, فردہ ہے آمن والا کل. نہ کہ گزرا کل لکھے نہ کہ آمن والا کل لکھے. فقط امروز ہے تیرا زمانہ, بس آج دی فکر کر, کل کو چھوڑ تے آمن والے کل کو چھوڑ. این واسطے وہ بابے جڑے پوری زندگی سنبھیلے رہ وینے اولاد. اچھا وہی نہ تو اولاد ہوئی ہے نا. اور اصل کئی بالاں کو لکھے اپنی زندگی کی مل چکے جڑے بابے دے ترن دیاں دوائی منگتے نو بابا کے نہیں سجے کھبے تھی ویا جو گھر آ گیا. آونا تو سادہ ہی ہے نا کہ اگر اصا مرن دے بعد اولاد کو سوکھا کروں تو زندگی کیوں نہ سوکھا کروں. اور جڑا ماں پیو کنجوس ہوندا نا انہاں دے بالاں دے دل اولاد دے دل اما بابے واسطے محبت بہت اوکھی ہوندی ہے. این واسطے اپنے بالاں کوئی ازمائش کو بچاؤں جو انہاں دے دل سارے واسطے کوئی وجہ جذبات ہوئن جڑے خود انہاں دی زندگی واسطے بھی اچھے نہ ہوئن, کیونکہ انہاں واسطے حکم ہے قرآن حدیث دا کہ اما بابے دے احترام کرو. اور اسا ہم اپنے اولاد کو ازمائش ہی پا چھوڑوں کہ سارے عمل دی وجہ تو اسا ایویں ہو ہی نہیں کہ سارے نال محبت کی دیوان سکے. این واسطے وہ والدین حضور نے محبت دا حکم فرمایا. اور تربیت کا ساری ذمہ داری ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کنجوس ہی ہوں بھائی
کہ وہ کھاون پیون دے وچ دیگر استعمال دی چیزاں دے وچ ہک ہک شے دے وچ سب بچت دا سوچو نہیں. سب تو بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ بالاں دی خوشیاں واسطے پیسہ خرچ کیتا ہو. اور یہ وہ کر سکتے جڑا اقبال دے سنہے تے عمل کرے جو فقط امروز ہے تیرا زمانہ. جے ہک دی جیونا ہوندا ہے او کو فکر نہیں ہوندیاں, جے صدیاں دے حساب کرنے او کو فکر ہوندا. کل کتی تھی پرسوں کتی تھی پرسوں آسی تیری ٹھوے تھی آج تک گزارو. آج نماشن تو سونی کرو, جے ہون والی گھڑی سونی نہیں کی تھی وہ کل کے سونا بنانا ہے. تیری اختیاری گائی کی گھڑی ہے, پتہ نہیں شام تک جیونا بھی ہے کہ نہیں جیونا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہ آکھ سکتا کہ اگلی صحابی آمنی ہے کہ نہیں آمنی, اس کو پہلے اللہ کا حکم ہوتے رہے. بھئی مالک تو وہ ہے نا ساری زندگیاں کا. وہ جرا اجل مسمى جرا مقررہ وقت ہے وہ کو پتہ کہڑا مقرر ہے, سب کو تو نہیں پتہ ایک سال جیونا ہے کہ ایک صدی جیونا ہے. لہذا اصا اپنے اسے لمحے کو سونا کرنا ہے جیرے جیرے ساما گندے بیٹھے. آقا فرماتے پہلے کہ انفق علی عیالک من طولک, فرمانے کھلے دل نال بالاں تے خرچ کرے. اور یہ واسطے بھی کہ مسلم شریف روایت ہے حضور نے فرمایا سب تو بہترین صدقہ نسلی صدقہ, سب تو بہترین وہ ہے جڑا کوئی شخص اپنے بالاں دے پیسہ خرچ کرے. یہ جڑا بالاں دے سب پیسے لیندے ہیں نا, اصل تو ذمہ داری نہیں بہنے پہ ہونے ہیں, لیکن وہ سونا رب و مالک کائنات دا سب کو صدقے دا ثواب عطا فرمانا پیا ہوندا ہے کہ آج اتنا صدقہ کر چھوڑانے, آج اتنا کر چھوڑانے, آج اتنا کر چھوڑانے. حالانکہ اصل ذمہ داریاں نہیں بھائیاں, ایسا کو صدقہ یاد ہی کو نہیں جو ایسا کوئی نیکی دا کم پہ کرنے بال پال کے, لیکن اللہ فرماتے اس کو بڑا کم کوئی تھی نہیں سکتا کہ کوئی اپنے بالا کو سونا پڑے گا. حدیث پاک حضور نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, دینار انفقتہ فی رقبۃ, دینار انفقتہ علی تصدقت به علی المسکین. ایسے ہی بیان فرمائی. اور چوتھی فرمائی دینار انفقتہ علی اہلک, فرمایا وہ پیسے جڑے اللہ دی راہ خرچ کیتے ونجن, وہ پیسہ جڑا کہ مسکین تے خرچ کیتا ونجے, وہ پیسہ جڑا کہ غلام کو آزاد کرنے تے خرچ کیتا ونجے, اور وہ پیسہ جڑا اپنی اولاد سے خرچ کیتا ونجے. چار مختلف مدہ بیان فرمائیاں خرچ دیاں. اس کے بعد فرمایا کہ اعظم اجرن ان چار صدقات دے وچ افضل ترین کہہ رہے, فرمایا الذی انفقتہ علی اہلک, جڑے پیسے اپنے گھر والوں تے لینے, فرمایا سب تو افضل صدقہ ہے اللہ دی بارگاہ میں, سبحان اللہ, سب تو بڑا ثواب اس دا ملنا. صحیح واسطے بھائی ذات حکم ہے نا, وہ بھی مسلم دی روایت ہے اور دیگر کتب حدیث میں وابدأ بما تعول. حضور نے فرمایا انفق اللہ دی راہ خرچ کر اور موڑ کتھوں بن, فرمایا وابدأ بمن تعول, فرمایا جے کو پلیندا کی ہے نا انہاں کول مونڈ بن اللہ دی راہ خرچ کرنا. جے کو پلیندا کی ہے بمن تعول جندی جڑے تیرا عیال تیرا ٹبر ہے, جڑے تیرے زیر کفالت, فرمایا انہاں کول ابتدا کر اللہ دی راہ خرچ کرنا. کیوں فرمایا گیا؟ بڑی خوبصورت گال لکھی ہے سارے ایک موقع کے لیے کہ کیونکہ بالا سے خرچ کرنا انسان دی فطرت دا حصہ ہے. اگر کوئی بابا کنجوس ہے نا تو خلاف فطرت ہے. فطرت ہے جو بالا سے خرچ کرنے کو دل آتے بندے دا, کیونکہ گھر جیڑا چلانے نا ماں پیو وہ کوئی کاروباری ادارہ نہیں چلانے بیٹھے, یہ گھر ہے نا کاروباری ادارہ نہیں. کاروباری ادارہ وہ ہوں جتا 1 روپیہ لایا ونجے این واسطے جو اساں 5 یا 10 روپے کما سکوں تو 1 روپیہ لینے. ہوں دکانداری ایک بندے کی زمین سے خرچ کرنا پیے, ایسا کیوں مٹیاں دے وچ کنک سٹ رکھی, مٹیاں بکائیں کنک کو, کیوں سب کو پتہ ہے ہک دے 700 دیونے سونے رب نے, این واسطے بکائے. کاروبار جو پیسہ این لوید ہے کہ اس کو زیادہ نفع کمایا بن سکے, لیکن گھاری جو پیسہ نفع واسطے نہیں لویدا, گھاری جو پیسہ کہندے چہرے کی مسکراہٹ واسطے خرچ کری کہ چلو بیا نہیں تو بالاں دے سونے خوشی والا چہرہ بھی اس کو بڑی کوئی نعمت تھی سکتی ہے کہ بال کھل لگا ہو. لیکن اسلام نے من تولی خلوص فرماتے پہ دل کھول کے خرچ کرو. اور اسلام آدھے بمن تعول, مونڈ گھر کول بن, کیونکہ ایک فطری محبت ہے نا انسان کی, فطری محبت ہے بالاں دے نال, صرف انساناں دی محبت نہیں جانوراں دی محبت ہے بالاں دے نال. لہذا جہاں ماں پیو اپنے گھر کول مونڈ بنے سی بالاں تے خرچ کرن شروع کرے سی تو کو خرچ کرن دی نہ آوے سی. اساں دے نا علاقے دے وچ سارے وسے وچ بہت ساری مثالاں مشہور ہیں, مطلب مشہور ہیں. انہیں جی کہ بھی جڑا اوتر دے خطر ہوندے وہ بہت کنجوس ہوندے, آدھے نہ مشہور ہے کہ نہیں کہ تھوڑے پاس دی الٹ کوئی مثال تو کوئی اوتر دے خطر کیوں
اس کو خرچ کرن دی نہ آئی بھی نہیں، بال جمے نہ تو خرچ کرے یار، خرچ کرنا سکھا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں بمن تعول، یہ جی اولاد جمدی ہے نا، یہ اصل بندے کو بندہ بنے گی۔ یہ سوکھا اما بابا جے بھی جو پیسہ نہیں کر دے، بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ وہ میں داخل کیا ایک دفعہ بازار ہی لمبا بازار ہے، تو دے رہے گئے وہ بہندے راندے ہو تو شاید ضلع تو تھوڑا کوئی بھی ہے میرا خیال، سب گنڈ کے وے پاسے رکھے حکومت نے یا جغرافیائی تقسیم نے، لیکن نیڑے سے دے رہے ہیں گنڈا۔ یہ بکھر میرا خیال ہے ضلع بکھر ضلع، حالانکہ پتہ نہیں کتنی چونڈ دے آن بکھر تھی ہے، میں پہلی دفعہ سنا ہے جب بکھر دی جی چونڈ اتنے ہی آئی پئی۔ بہرحال میں بازار لمبے داخل تھی اندر، اگو آندھی ایک کسائیاں والی گلی، محلہ ہے کسائیاں والی، اندر سامنے ہی دکان ایک کھلونا دی، اندر اگو چونکہ رش ہی بازار ہی تھے ایسے ہی ڈھلے تھے، تو اس وجہ کو میری تھے کہ او بال کوئی ہے آدائی کوئی کھلونا بابے کو، بابا گھنا نہیں دینا۔ آخر بال یہ طریقہ ہونے زدہ پہلے تھا بھیا کوئی طریقہ، میں اس نے آخری طریقہ بال ایک ہی تھے جو کہیں لیڈنیاں مارنا شروع کر دی تھے بازار میں، ستھرے کپڑے ظاہر پوا کے آیا بدائی بال کو بازار جو گنا آئی تو ستھرے کپڑے ہوتے، اس آن لیٹن شروع کی تھے بازار بے گنا دے ہرو بھرو نہیں تھا، میں نہ آئی اسے تیکے تیکے بال کو اٹھائے اور میرے سامنے جی رکھ کھلونا آدھائی اس کو گنا دیتے۔ او ایک سجن سر آدھائی دی اللہ کو ہوئے منگو جی میں بال بابے کو منگو، لیٹ لیٹ کے منگو، اے نا کو جو حضور نے بھی تعلیم فرمائی اللہ کو منگ دے تو اے نا کو اللہم اغفر لی ان شئتا، اللہم ارحمنی ان شئتا، اللہم ارزقنی ان شئتا، بخاری شریف کی روایت۔ فرمایا اللہ کو یہ نہ کو اے اللہ اگر تو چاہے تو میں کو رزق عطا فرما، اگر تو چاہے تو میرے تے رحم فرما، تو چاہے تو فضل فرما۔ فرمایا تو چاہے آکھن دی لوڑ نہیں، وہ آپ مرضیاں نہ مالک ہے، تھوڑی اجازت دی لوڑ نہیں اس کو، ان شئت آپ سو تو مرضیاں کرے سی، تو اجازت نہ دے سو تو مرضی نہ کرے سی۔ فرمایا لا مکرہ لہ، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ مرضیاں نہ مالک ہے، یفعل ما یشاء، جی میں چاہتا ہے وہ کرے۔ لیکن دعا کی میں منگو، فرمایا دعا چیرا کو تو چاہے تو میں کر۔ فرمایا وہ جی بال لیٹنیاں مرے نا تو آخو مولا اساری اندے بغیر نہیں نبدی، ساکو ایشے عطا فرما، ساکو پتہ ہے تو سارے خزانہ نہ مالک، ام من شیء الا عندنا خزائن۔ فرمایا اللہ کو ضد کر کے منگو، وقت اللہ سونا بھی کرم فرما چھوڑے۔ جنہیں بابا سوکھا تو نہیں منے نہ پیا ہوتا لیٹنیاں تو بابا ہی مان میں جنہیں بابا من ویندے وہ تو سارے خزانہ نہ مالک ہے، جب کو منگن دی ڈا ونجے وہ اللہ دے دروازے تو خالی نہیں آندا ہوتا، اس کو نہیں ملتا جو کو ڈا نہیں ہے منگن دی۔ تو حاضرین محترم میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بمن تعول مونڈی سو گھروں بن، چونکہ فطرت دا حصہ ہے، اور اگر بال نہیں جمدے تو بل خرچ کرن دی نہ ہی نہیں آندی، بندہ سمجھدا رہ رہے انہاں دی مجبوری ہوندی ہے، وہ اسا انہاں کوئی برا نہ منو، انہاں کوئی خرچ کرن دی لا نہیں آئی، انہاں دے کوئی لیٹنیاں ماریا، انہاں دے کوئی میں ضد کر کے منگیا تو نہ سکھے نہ خرچ کرن دی، کہیں لیٹنیاں نہیں ماریاں تے انہاں بھی نہیں سکھا زندگی دے، لہذا انہاں دی مجبوری ہے، انہاں کو بھی معذور سمجھنا چاہیے کیونکہ انہاں دی تربیت نہیں تھی سکی۔ تو بہت ساری تربیت ہیں، صرف بابا بالا کی تربیت نہیں کریں، بال ہی بابے کی تربیت کریں دے رہے، بال بھی بابے کی تربیت کریں، بابے کو بھی ٹھیک کریں دے رہے۔ وہ اقبال نے ایک بڑی سونی گال لکھی ہے، ڈاکٹر طاہر فاروقی صاحب کی کتاب ہے سیرت اقبال، کہ علامہ اقبال کا وڈا پتر آفتاب اقبال، انہیں بارے کی دوست کو خط لکھا نے کہ میرا وڈا پتر ہے، میں سوچینا پیا ہوں چونکہ جوان تھی گئی ہے تے جوانی دے ظاہر اپنے تقاضے ہونے جوانا دے، میں چاہنا بھائی اس کو کہیں بیعت کرا چھوڑا، اقبال نے میں چاہنا اس کو کہیں بیعت کرا چھوڑا، کیونکہ مرشدی تربیت کریں دے بندے دے ول کٹیں دے، اندر بہت سارے ولا کے ودے انہوں نے مرشد کٹیں دے، فرمانے سے اگر بیعت نہ تھی سکے تو شادی کر چھوڑا، کیونکہ ایک گھر والا مرشدی ودے کم کریں دے، وہ مرشدی کم کریں دے تو یہ مرشد اس کو نہیں ودے کم کریں دے، جرا وہ بھی نہیں کر سکتا یہ کروا دے۔ اقبال نے بڑی دلچسپ بات کہ یہ بڑی حقیقت ہے دنیا کی، جرا بندہ شادی یعنی چیویں دی ہے نا، وہ پہلے تو بہت بڑا جانا بڑا ہوتا ہوں نا نخریل، اس بعد نخرے کٹن والے فقیر گھر آتے ہیں، کچھ وہ کٹ دیے تو کچھ بال آن کٹ دیں جڑے بچ گئے ہونے، لہذا بندہ اتنا پہلے نہیں سیکھتا شادی دے، جتنا شادی کے بعد وال بندہ بنانا سیکھتا ہے، یہ فطرت دے جڑے حصے ہی بڑی حکمت ہے۔ اقبال فرمانے کہ میں چاہنا ان دے ناز ہی کہ نیاز شامل تھی ہوئے،
نیاز ناز والا جنا جنا نہیں ہوتا، نیاز مند جنا ہوتا، نیاز مند جہاں عاجزی آ گئی، جہاں تواضع آ گئی، جہاں مزاج چاکڑا تے تکبر نکل گیا، اتوں انسانیت شروع تھی ہے۔ کوئی تکبر مرشد کر چھوڑے دے سکھا کے، کچھ بال کر چھوڑے دے بندہ یہ بڑے نے۔ لہذا اسلام میں جتنے احکامات ہیں انہوں دا فطرت نال گہرا تعلق ہے کہ جڑا شخص او راہ تے ٹر دے، رب کائنات اس کو خالصتاً فطری انداز انسانیت دی معراج سے پہنچا چھوڑے۔ آقا دا 8واں حکم ہے اپنے بالاں تے دل کھول کے پیسہ خرچ کرو، منہ کوڑا نہیں کرنا، کنجوس نہیں تھیونا۔ نامی شے فرمایا ان کا تعلق ہی بالاں دے نال، انفق علی عیالک من صولک۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، فرمایا انہاں دی تربیت کو کداں غافل نہ تھیویں۔ میں تو سمجھیں بھی آج نہیں سکھیندے تے بال کو کل سکھے تو، ہن نماشا تھی گئی فجر نہیں سکھے تو، فرمایا نہیں، ہر پل بالاں دی تربیت سے خرچ کر، کدا ہر لمحہ بالاں دی تربیت واسطے ہوئے۔ اور اس ایک جامع مفہوم یہ بھی ہے جی میں پہلے عرض کر چکا شروع دے وچ کہ تیرا پورا عمل صبح تو گھن کے شام تک سارا عمل ایسا ہوئے کہ تیرا ہر لفظ بالاں دی تربیت دا ذریعے، تیرا ہر عمل بالاں دی تربیت دا ذریعے۔ اگر تے بے سوچے سمجھے الاون شروع کر کے اگر تے کو کاوڑ لگی ہے تے بالاں دے سامنے مندے جو کوئی زبان سے آئے تے بولن شروع کر دیتے، وتی دا مطلب ہے تو بالاں دے ادب کو بھول گئے۔ لا ترفع عنہم عصاک ادبا، حضور فرماتے ہیں ایک پل بھی غافل نہیں تھی وہاں انہاں کو سکھاوا۔ اور اساں کی سکھاونے بالاں کو، کوئی مہمان منہ تے آیا کھڑے تے سنیا ویندا کہ بال دے ہتھے او کو آکے بابا گھر کو نہیں ویندا، بال دے ہتھے سنیا ویندا بھی بابا گھر کو نہیں، او سچ سکھن دی اگوانی دے گھر وینے جے کو بابا آدا بیٹھے جو کو آگ جو گھر کو نہیں بابا، او کتوں سکھنا بس اسے بابے کو سکھنا آتا، بابا ہی ضامن ہے، بابے تے ہی ذمہ داری ہے سکھاون دی، اور وہ آدھا بیٹھے بنو گھر بہ بوئے تے آکھ کہ بابا گھر کو نہیں۔ اور ان دی عمر دے اون حصے کو اساں کوڑ دی تربیت دیتی ہے کہ جڑا اس بوئے تے ون کے آکھے جو بابا آدھا کیے میں گھر کو نہ ون، اساں اون ویلے کوڑ سکھاون شروع کیتے، او سچ سکھن کیتا ویسی او دے مزاج وچ ڈھل چکی ہیں ساریاں گل۔ یہ سارے زبان نال بال نہیں سیکھتے ہوندے، سارے عمل نال بال سیکھتے ہوندے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دی مبارک زندگی کو سارے واسطے نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور دی زندگی نمونہ ہے، سونے کو لیتے ونجو تے اپریندے ونجو۔ اور اما بابے کو بھی حضور دی زندگی جو ڈھل کے اپنی زندگی کو نمونہ بناونا ہے۔ کیریکٹر بلڈنگ ہمیشہ کردار کو ہوندی ہے، دوجھاں دی کردار سازی سونے کردار دے ذریعے ہوندی ہے۔ کوئی صرف تقریر نال دنیا ٹھیک نہیں تھی، دنیا جنا نال ٹھیک تھی، جڑا جنا ٹھیک ہونا۔ یہ واسطے میرے کریم آقا نے نامہ حکم دا تعلق بھی اولاد دے نال ایک ہی پاس ٹری جاندی ہے مٹی ہے۔ اچھا ہوا ہے حضور دا حکم بھی آخری ہے تے ہواواں دا تقاضا یہ ہے جو گال مکاؤ۔ آخری حکم ہے حضور دا 10واں حکم اخفہم فی اللہ، فرمایا بالاں دی فکراں ساریاں کریں لیکن پہلی فکر یہ ہوئے کہ بالاں کو اللہ دا خوف تے ڈر انہاں دے دل وچ پیدا کریں، اللہ دا خوف پیدا کریں دل وچ۔ یہ نہ کہ انہاں کو اگر تیں یہ کیتا انہاں دے سامنے تو ظاہر وہ یہ سکھن بے کوئی نہیں دے دا کھڑا تو ٹھیک راونا ہے، اور ٹھیک نہیں راونا تو کوئی سامنے ہے تو لوگاں دی آنکھیں کو بچنا ہے، اللہ کو نہیں بچنا۔ فرمایا اللہ دا خوف پیدا کرے انہاں دے دل وچ کہ جیڑا کم کرے یہ سمجھے جو اللہ سونا سامنے۔ لہذا اللہ دے خوف کو اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اللہ دے بندہ دے خوف کو ٹھیک نہ کرو۔ بندے کہنے دے دیو سن کہنے نہ دے دیو سن، لیکن سونا رب ہر پل ہر لمحہ ہر محفل سے ہر خلوت و ہر جلوت شاہد ہے، اور ہر خلوت و جلوت اور ہر تنہائی اور ہر محفل دا گواہ ہے۔ لہذا اللہ واسطے جیون سکھاوے انہاں کو، اللہ دا ڈر بالاں دے دل وچ بڑھے۔ یہ میرے کریم آقا دی 10 نصیحتیں حضرت معاذ بن جبل فرمائیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اے 10 کلمے سنے عطا فرمانے کو۔ مسند احمدی چین مشکات شریف چین بہقی دی چین کئی کتب حدیث حضرت معاذ بن جبل دے ریفرنس والے کلمات موجود ہیں۔ اللہ سونے کو دعا ہے کہ سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج جڑے سجنا نے شوکت محمود صاحب انہاں دے بھائیاں نے سونی محفل سجائی، اللہ سونا انہاں دے رزق مال اولاد برکتوں کا سبب بنا گئی محفل، اللہ سونا یہ بال کو اکھی دی ٹھنڈک بناوے، اور جتنے بابے موجود ہیں اللہ سونا سارا دے بالاں کو اکھی دی ٹھنڈک بنا۔
اللہ سونا ساکو سونے جیون دی توفیق عطا فرماوے اور انشاءاللہ سونی زندگی دا اختتام ہی سونا ہوندا ہے، بس اللہ سونا سونی موت عطا فرماوے۔